اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف،
محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. تو جناب اسلامک جو کیلنڈر ہے، ہجری جو کیلنڈر ہے، اس میں نئے سال کا آغاز جو ہے وہ محرم کے ساتھ ہوتا ہے. تو محرم کا مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو عاشوراء کا روزہ آنے والا ہے وہ آپ سب ضرور رکھیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ 9 اور 10 محرم جو ہیں ان دونوں کا روزہ جو ہے وہ رکھیں انشاءاللہ. چلیے کلاس کی طرف پڑھتے ہیں. آج کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں. شروع میں انشاءاللہ ہم اپنا لیسن ٹائم کریں گے، اس کے بعد لیسن پر جو ہے ہم ڈسکشن کریں گے، کچھ ہوم ورکس کو دیکھیں گے، کچھ آپ کو نئے آنے والے کورسز کے حوالے سے بتائیں گے، اور اینڈ میں یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن ٹائم وایا بریک آؤٹ رومز ہوگا. ایک اور امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے آپ سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ سورۃ القلم کا جو کوئز ہے وہ آپ کے پورٹل پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، تو اب آپ جا کے انشاءاللہ اس کو بھی اٹیمپٹ کر دیں. میں گروپ میں بھی فردر آپ کے لیے انشاءاللہ شیئر کر دوں گی، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ آپ نے انشاءاللہ اب اس کو کرنا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وقفات تدبریہ کر رہے تھے ہم. نمبر 7، فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون وعجل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقة لأن عزمهم على المنع وتقاسمهم عليه
حقق انہم مانعون صدقاتہم فکانوا مانعین وَيُؤْخَذُ مِنَ الْآيَةِ مَوْعِظَةٌ لِلَّذِينَ لَا يُوَاسُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأُجِّلَ الْعِقَابُ، اور عذاب جلدی دے دیا گیا، سزا جلد دے دی گئی، لہم ان کو، قبل التلبس بمنع الصدقۃ، اس سے پہلے کہ وہ صدقہ روکنے کا عمل سرزد کرتے، یعنی ابھی انہوں نے صدقہ روکا نہیں تھا لیکن ان کو عذاب دے دیا گیا۔ کیوں؟ لأن عزمہم علی المنع، کیونکہ ان کا پختہ عزم تھا صدقہ نہ کرنے کا، وتقاسمہم، اور ان کے قسم کھانے نے، علیہ اس پر، حق کا ثابت کر دیا، انہم مانعون صدقاتہم، کہ وہ اپنے صدقات کو روکنے والے ہیں، فکانوا مانعین، تو وہ روکنے والے تھے، تو گویا انہوں نے روک ہی دیا۔ ویؤخذ من الآیہ موعظۃ، اور اس آیت سے نصیحت لی جائے گی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعنی اس آیت سے ان لوگوں کے لیے نصیحت لی جائے گی، لا یواسون باموالہم، جو اپنے مالوں سے لوگوں کی غمخواری نہیں کرتے، دل جوئی نہیں کرتے۔ تو یہاں اس بات کو دہرایا گیا ہے اس پوائنٹ کے اندر کہ ابھی انہوں نے صدقہ روکا تو نہیں تھا، ابھی تو صرف انہوں نے نیت کی تھی، تو انہیں عذاب کیوں دے دیا گیا، ان کا باغ کیوں جلا دیا گیا؟ محض ان کے ارادے پر، ان کی سوچ پر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا اور اس پہ قسمیں بھی کھا لی تھی۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اپنے مال میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا، اپنے مال سے دوسروں کی غمخواری نہیں کرتا، دوسروں کی ضروریات پوری نہیں کرتا، اس کے لیے بھی ایسا ہی عذاب ہوتا ہے، ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ السؤال لماذا اجل عقاب اصحاب الجنت، کیوں جلدی دیا گیا عذاب باغ والوں کو، بمجرد عزمہم، محض ان کے عزم یا ارادے کی وجہ سے، وقبل التلبس بمنع الصدقۃ، جبکہ عملی طور پر وہ صدقہ روکنے میں ملوث نہیں ہوئے تھے۔ جواب پیچھے آ چکا ہے۔ نمبر 8، وغدوا علی حرد قادرین، عزموا علی منع المساکین، انہوں نے مساکین کو انکار کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا، عزموا، پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وطلبوا حرمانہم ونقدہم وہم قادرون علی نفعہم، وطلبوا، اور انہوں نے مطالبہ کیا، یعنی ایک دوسرے کو کہا، حرمانہم، انہیں محروم رکھنے کا، ونقدہم، اور ان کو خسارہ پہنچانے کا، وہم، حالانکہ وہ، قادرون، قدرت رکھتے تھے، علی نفعہم، ان کو نفع پہنچانے پر۔ فغدوا بحال لا يقدرون فيها الا علی المنع والحرمان، سو انہوں نے اس حال میں صبح کی، غدوا، لا يقدرون فيها، کہ وہ اس پر قادر ہی نہیں تھے، الا علی المنع والحرمان، مگر منع کرنے پر اور محروم رکھنے پر، یعنی صبح اس حال میں کی کہ وہ صرف روکنے اور محروم رہنے پر ہی قدرت رکھنے والے تھے، یعنی وہ خود ہی محروم ہو گئے تو وہ اس مقصد کے لیے تھے کہ لوگوں کو محروم کریں گے، لیکن ہوا ان کے ساتھ کیا؟ صبح ہوئی تو وہ خود ہی محروم ہو چکے تھے، اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو محروم کرتے وہ خود محروم ہو گئے۔ تو بعض اوقات انسان کسی دوسرے کے خلاف چال چلتا ہے یا برا ارادہ رکھتا ہے تو وہ خود اس پر آ پڑتی ہے۔ السؤال ما الذي اجل بحرمان اہل الجنت المذکورۃ فی الآیۃ من جنتہم، کس چیز نے مذکورہ باغ کے مالکوں کو ان کے باغ سے جلدی محروم کر دیا؟ ان کے پختہ عزم نے کہ وہ دوسروں کو محروم کریں گے۔ نمبر 9، بل نحن محرومون حرمنا خیرہا ونفعہا، ہمیں اس باغ کی خیر اور نفع سے محروم کر دیا گیا، بمنعنا المساکین، کیونکہ ہم نے مساکین کو انکار کیا تھا، وترکنا الاستثناء، اور ہم نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا۔ السؤال ما سبب حرمانہم من ھذا الخیر، اس خیر سے ان کی محرومی کا سبب کیا تھا؟ 2 باتیں تھیں، ایک تو انہوں نے مساکین کو انکار کیا تھا اور دوسرے یہ کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ نمبر 10،
قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. اوسطهم افضلهم، اوسطهم کا معنی ہے ان میں سے جو سب سے افضل تھا. واقربهم الى الخیر، اور خیر میں یا بھلائی کے سب سے زیادہ قریب تھا. وهو احد الاخوة الثلاثہ، اور وہ ان تین بھائیوں میں سے ایک تھا، یعنی مجلا بھائی تھا، درمیانہ والا تھا. والوسط یطلق علی الاخیر الافضل، اور وسط کا اطلاق سب سے بہتر اور سب سے افضل پر ہوتا ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا. یعنی کیا مطلب؟ سب سے بہتر امت بنایا. یہ دلیل کے طور پر لا رہے ہیں. وقال حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، یعنی خاص طور پر. السؤال لماذا خص اوسطهم بالذکر، ان میں سے سب سے افضل کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس نے بھائیوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی. نمبر 11، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، تقریبهم دل علی رضاہ سبحانہ، ان کو قریب کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی رضامندی پر دلالت کرتا ہے. عند ربهم، اندیا آیا ہے یہاں، یعنی وہ رب کے قریب ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رب ان سے راضی ہوگا. ورضا صاحب الدار مطلوب قبل نظر الدار، اور گھر کو دیکھنے سے پہلے گھر کے مالک کی رضا مطلوب ہوتی ہے. ورضا صاحب الدار، اور گھر والے کی رضامندی جو ہے مطلوب، وہ مطلوب ہوتی ہے قبل نظر الدار، گھر کو دیکھنے سے پہلے. یہاں آپ دیکھیے نا کہ متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغ ہوں گے. تو نعمتوں والے باغ کی تو اپنی جگہ ان کی قیمت ہے، لیکن اس میں جو سب سے مزے کی بات ہے وہ عند ربہم ہے. کیونکہ اگر گھر والا ہی راضی نہیں اور گھر والے کا قرب بھی نصیب نہیں، گھر والے کی کمپنی ہی نہیں حاصل، تو پھر کیا حاصل؟ آپ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے گھر میں آپ جاتے ہیں تو گھر والے کی ساری توجہ آپ پر ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پر آپ جاتے ہیں تو گھر والے کی ساری توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ اپنے کٹلری اور اپنے جو ٹیبل سیٹنگ اور پریزنٹیشن اور کھانے بنانے اور لگانے اور ان سب چیزوں میں. تو ان میں سے انسان خوش کس سے زیادہ ہوتا ہے؟ جب گھر والے کی توجہ ملتی ہے یا آپ کو بہت سارے کھانے مل جاتے ہیں؟ گھر والے کی توجہ ملتی. تو جنت کا مزہ اپنا ہے، اس کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں، وہ تو تیار کر دی گئی ہے، اعدت للمتقین. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ عند ربہم ہے. السؤال ما دلالت قولہ عند ربہم، اللہ کا یہ فرمان عند ربہم کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ رضا سبحانہ وتعالی. نمبر 12، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون عوقبوا بنقیض ما کانوا علیہ، ان کو سزا دی گئی اس حالت کے برعکس جس پر وہ تھے. نقیض ہوتا ہے اپوزٹ، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ان کو یہاں پر سزا دی گئی. لما دعوا الی السجود فی الدنیا، جب انہیں دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے دعوت دی گئی، بلایا گیا. وامتنعوا منہ، اور وہ اس سے رک گئے. مع صحتہم و سلامتہم، صحت اور سلامتی کے باوجود. کذالک عوقبوا بعدم قدرتہم علیہ فی الآخرہ، اسی طرح آخرت میں وہ سزا دیے گئے سجدے کی قدرت نہ رہ کر. اذا تجلی الرب، جب رب تعالی تجلی فرمائے گا، یعنی اسی طرح جب رب عز و جل تجلی فرمائے گا تو بطور سزا وہ آخرت میں سجدے کی قدرت نہ رکھ سکتے ہوں گے، سخت شرمندگی ہوگی، کمر اکڑ جائے گی. فیسجد لہ المؤمنون، مومن تو اپنے رب کے لیے سجدہ کریں گے، اللہ کو سجدہ کریں گے. ولا یستطیع احد من الکافرین ولا المنافقین، تو کافروں اور منافقوں میں سے کوئی ایک بھی استطاعت نہ رکھتا ہوگا ان یسجدہ کہ سجدہ کر سکے. بل یعود ظہر احدہم طبقا واحدا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی پشت یا کمر ایک تختہ بن جائے گی.
طبق واحد یعنی ایک پلیٹ یا ایک تختہ ایک جیسی ہو جائے گی. اب تو ہماری کمر میں لچک ہے نا، ہم سیدھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک بھی جاتے ہیں، یعنی بل کھا جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کو اس کی ہمت توفیق نہ ہوگی کہ ان کی کمر بالکل ایک سٹریٹ تختہ بن جائے گی. السؤال لماذا منعوا من السجود فی ذلک اليوم؟ کچھ لوگ قیامت کے دن سجدہ کرنے سے کیوں روک دیے جائیں گے؟ کیونکہ دنیا میں جب وہ صحت مند اور سلامت تھے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا. نمبر 13 خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. ونسبۃ الخشوع الى الابصار، خشوع کی نسبت یا خشوع کو آنکھوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے. وهو الخضوع والذلہ، اور خشوع کا مطلب ہے آنکھوں کا جھکنا اور پست ہونا. لظہور اثرہ فیہ، کیونکہ خشوع کا اثر انہی میں ظاہر ہوتا ہے. یعنی خشوع کو آنکھوں کی طرف منسوب کیا گیا کیونکہ خشوع آنکھوں سے ہی ٹپکتا ہے، جھلکتا ہے، اور خشوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا اور پست ہونا. تو نماز میں ہماری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ آسمان کی طرف اٹھنی چاہیے؟ دائیں بائیں ہونی چاہیے؟ نہیں، کہاں؟ نیچے سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے، جھکی ہوئی ہونی چاہیے. السؤال لماذا نسب الخشوع الى الابصار فی الآیت الکریمہ؟ اس آیت کریمہ میں خشوع کو آنکھوں کی طرف کیوں منسوب کیا گیا؟ کیونکہ خشوع کا اظہار آنکھوں سے ہی ہوتا ہے. اب دیکھیے، یہ چہرہ آپ کا ساکت ہوتا ہے نماز میں، آپ ناک کو حرکت نہیں دے سکتے، بولنا ویسے بند ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو حرکت ہو. ایک آنکھیں ہی ہوتی ہیں جو اوپر نیچے دائیں بائیں پھر گھوم رہی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی کیا حکم دے گا؟ نیچے رکھو نگاہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پھر خشوع کا معنی جھکنا، تو وہ جھکا ہوا ہونا ان کا پتہ چل جائے گا. نمبر 14 وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. قال ابراہیم التیمی، ابراہیم تیمی نے کہا، یعنی الی الصلاۃ المکتوبۃ بالاذان والاقامہ، کہ ان کو بلایا جاتا تھا فرض نمازوں کی طرف، کس سے؟ اذان اور اقامت کے ساتھ، اذان اور اقامت کے ذریعے. وقال سعید بن جبیر، سعید بن جبیر نے کہا، کانوا یسمعون حی علی الفلاح فلا یجیبون، وہ سنتے تھے حی علی الفلاح لیکن اس پہ جواب نہیں دیتے تھے، یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے. السؤال ماذا یعنی قولہ وقد کانوا یدعون الی السجود؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ وہ سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، حی علی الفلاح کا جواب نہیں دیتے تھے، یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے. نمبر 15 فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ای سنستنزلہم الی العذاب درجۃ فدرجۃ بالامہال وادامۃ الصحۃ وازدیاد النعمۃ. سنستنزلہم، ہم عنقریب اتاریں گے ان کو، الی العذاب، عذاب کی طرف، درجتاً فدرجتاً، درجہ بدرجہ، یعنی استدراج کے ساتھ، بالامہالی، مہلت دے کر، وادامۃ الصحۃ، ہمیشہ صحت دے کر، وازدیاد النعمت، اور زیادہ نعمت دے کر. یعنی ہم انہیں مہلت دے کر، ہمیشہ تندرستی دے کر، زیادہ نعمت دے کر بتدریج عذاب کی طرف اتاریں گے. اللہ اکبر. یعنی جب انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے اور گناہ کے کام کرتا ہے، پھر بھی وہ مزید اس کو مہلت ملتی چلی جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے فٹ ہے، تندرست ہے، کوئی خاص بیماری کبھی اس پر نہیں آئی، نعمتوں کی فراوانی ہے، اور پھر بھی اللہ کی اطاعت نہیں، تو ایسے شخص کا حال دیکھ کر انسان یہ نہ سوچے کہ یہ زیادہ نیک ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، وہ یہ سوچے کہ یہ اس کو ڈھیل ملی ہوئی، مہلت دی جا رہی ہے، استدراج ہے یہ. تو استدراج کیا ہوتا ہے؟ سلولی اینڈ گریجولی، درجہ بدرجہ کسی شخص کو ہلاکت کی طرف لے جانا، اس طرح کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے. وَنُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، انہیں پتہ بھی نہ چلے اور پھر وہ دن آ جائے کہ جب ان کی سخت پکڑ ہو. دنیا میں جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ گناہوں کے باوجود ان کو دنیا خوب ملی ہوئی ہے،
تو ہم عام طور پر ان پہ رشک کرنے لگتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ، یا نہیں ہوتا نا ایسے؟ ایک بھائی ہے، نمازی ہے، سب اچھے اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس کا رزق اتنا فراواں نہیں. دوسرا جو ہے وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ کوئی اور اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو خوب ملا ہوا ہے. اب ایک تیسرا شخص جو دیکھ رہا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ یہ خوش قسمت ہے، اور اس سے متاثر بھی ہوتا ہے اور مرعوب بھی ہوتا ہے، اور اس کی طرف لوگوں کا میلان اور جھکاؤ بھی زیادہ، اس کو آئیڈیالائز بھی کرتے ہیں جو نافرمانیوں کے ساتھ دنیا میں ترقی کر رہا ہوتا ہے. اپنے ہی خاندان اور اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیے ایسے لوگ کہ آپ کا میلان اور جھکاؤ اور توجہ کس کی طرف ہوتی کہ جو دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہوتا ہے، خواہ وہ سود کا لین دین کر رہا ہو، خواہ وہ اور غلط کام کر رہا ہو. تو یہاں پر اس چیز سے خبردار کیا جا رہا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون انہ استدراج، اس طرح کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ یہ استدراج ہے. بل یزعمون، بلکہ وہ سمجھیں گے، ان ذالک ایثار لہم، کہ یہ ان کو ترجیح دی گئی ہے، وتفضل علی المؤمنین، اور انہیں مومنوں پر فضیلت دی گئی ہے، ما انہ سبب لہلاکہم، حالانکہ یہ چیز ان کی ہلاکت کا سبب ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ تو ہر جگہ پٹ رہے ہیں، اور جو مسلم نہیں ہیں وہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ان کی ترقی کی وجہ ان کی محنت ہے، اور اس محنت کا پھل اللہ ان کو دنیا میں دے رہا ہے، چاہے وہ غلط کام کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے تکلیف میں مبتلا ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ اس کی آزمائش ہے. اور یہ زندگی تو ہے ہی آزمائش کے لیے، ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح. تو کبھی آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی، اس کے ساتھ احسان کیا، بھلا کیا، اور اس نے پلٹ کر آپ کے ساتھ بہت ہی برا کیا، آپ کی بے عزتی کر دی، بد اخلاقی برتی، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا طریقہ ہی غلط تھا. آپ سوچیں کہ یہ میرا امتحان تھا کہ اب میں کیا کرتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس پر آپ احسان کرتے ہیں نا، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. یعنی ایک عام شخص جس کو آپ جانتے نہیں، اگر وہ آپ کو گالی بھی دے جائے تو آپ کہیں گے سو واٹ، چھوڑو پرے، آپ اس سے درگزر کر جائیں گے. اسی لیے جو بچے والدین کو ستاتے ہیں اس کا والدین کو زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو جس پر احسان ہوتا ہے اس کی طرف سے آنے والی تکلیف جو ہے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر انسان کیا سوچتے ہیں؟ چلے آپ ہی بتائیے. مائیں کہتی ہیں کاش میں اس کو جنم ہی نہ دیتی، کہتی ہیں کاش میں نے اس کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اسے دودھ نہ پلایا ہوتا، یہ اسی وقت فوت ہو جاتا، یہ ختم ہو جاتا. بد دعائیں بھی دینے لگتی، یہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کبھی بھی کسی کی بد اخلاقی، کسی کی احسان فراموشی، کسی کی بدتمیزی اور کسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے جو احسان کیا یا اچھا کیا وہ اچھا نہیں کیا تھا. اس کو مزہ چکھاتے پتہ چلتا. شیطان آپ کے دل میں ہو سکتا وسوسے ڈالے، لیکن نہیں، یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ بھلا انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے یا بندے کے لیے کر رہا ہے. السؤال ما علامت استدراج اللہ سبحانہ للمکذبین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جھٹلانے والوں کو ڈھیل دے کر پکڑنے کی کیا علامت ہے؟ استدراج کی علامت کیا مکذبین کے لیے؟ ادامت الصحہ، ازدیاد النعمہ. 16 سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قال سفیان الثوری، سفیان ثوری کہتے ہیں نسبغ علیہم النعم وننسیہم الشکر، ہم ان پر نعمتوں کی فراوانی کر دیں گے اور ہم شکر ادا کرنا فراموش کرا دیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے استدراج کہ ایک بندے کے پاس بہت نعمتیں ہیں لیکن اس کو شکر کی توفیق نہیں، پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات سوچتا یا کرتا رہتا ہے جو ناشکری میں آتی ہے. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں کم مستدرج بالاحسان الیہ،
یعنی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن پر احسان کر کے ان کو ڈھیل دی گئی. وَكَمْ مَفْتُونٍ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی تعریف کر کے ان کو فتنے میں ڈالا گیا، یعنی وہ تعریف کی وجہ سے بھٹک گئے. وَكَمْ مَغْرُورٍ بِالسِّتْرِ عَلَيْهِ، کم مغرور، کتنے ہی مغرور یعنی دھوکے میں پڑے ہوئے ایسے ہیں، بالستر علیہ، کہ جن پر پردہ ڈالا گیا یعنی ان کے عیبوں پر، تو وہ اور دلیر ہو گئے برائیاں کرنے پر. وقال ابو روق کہتے ہیں ای کلما احدثوا خطیئۃ، کہ جب کبھی انہوں نے کوئی نئی غلطی کی، جددنا لہم نعمۃ، تو ہم نے بھی ان کو نئی نعمت عطا کر دی. اللہ اکبر، یہ ہے استدراج، ہر گناہ پر مزید نعمتوں میں اضافہ ہو گیا. وَأَنْسَيْنَاهُمُ الْإِسْتِغْفَارَ، اور ہم نے ان کو استغفار بھلوا دیا. استغفار ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی محرومی ہوتی ہے، کوئی دکھ درد آتا ہے، پھر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی. لیکن استغفار کب نہیں کرتے؟ نعمتیں ملنے پر کون کون استغفار کرتا ہے؟ ہم اس وقت تو استغفار کرنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ نعمت جو ہمیں ملی یہ کس وجہ سے ملی، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ملی یا ہماری کسی نیکی کی وجہ سے ملی، کیوں ملی. تو اس وقت جب نعمت ملے تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے. وفی الحدیث، اور حدیث میں ہے، ان رجلا من بنی اسرائیل، کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے، قالا کہنے لگا، یا ربی، اے میرے رب، کم اعصیکا، میں تیری کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، وانت لا تعاقبنی، اور تو مجھے سزا نہیں دیتا. قالا، تو کہتے ہیں، فاوحى اللہ الی نبی زمانہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے کے نبی کی طرف وحی کی، ان قل لہ، کہ اس شخص سے کہو، کم من عقوبۃ لی علیک وانت لا تشعر، کہ کتنی ہی سزائیں ہیں میری جو تجھ پر ہیں جن کا تو شعور ہی نہیں رکھتا، یعنی تم پہ سزا آلریڈی آ چکی ہے جس کا تمہیں احساس ہی نہیں. ان جمود عینیک، تمہاری آنکھوں کا جمود، تمہاری آنکھوں کا جامد ہونا، یعنی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. وقساوۃ قلبک، اور تیرے دل کی سختی، استدراج منی، یہ بھی میری طرف سے استدراج ہے، یعنی ڈھیل دے کے پکڑنا ہے. وعقوبۃ، اور سزا ہے، عذاب ہے. لو عقلتا، اگر تجھ میں کچھ عقل ہوتی تو تم سمجھ جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کسی سزا میں مبتلا بھی ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ سزا ہے، کہ یہ آزمائش ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ پیغمبروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نعمت ملنے پر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری آزمائش ہو رہی ہے. اور ہمیں بعض اوقات نیکیوں سے محرومی پر بھی افسوس نہیں ہوتا، نیکیوں سے محرومی پر بھی افسوس نہیں ہوتا کہ یہ ہماری کسی غلطی کی سزا تھی کہ ہم سے یہ اپرچونٹی چلی گئی. مثلا قرآن جیسی نعمت سے محروم ہونا، قرآن سے تعلق کم ہونا، پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق نہ ہونا، اس کے لیے وقت نہ ملنا، اس کے لیے مواقع نہ ملنا، ایک اچھے نیکی کے ماحول سے نکل کر کسی بالکل دنیا دارانہ ماحول میں چلے جانا، تو اس میں انسان کے دل میں کیا آتا ہے؟ کیا خوشی آتی کہ اوہ کتنی دنیا مل گئی مجھے، یا اس بات پر افسوس بھی آتا ہے کہ میں اپنی آخرت کے اعتبار سے نیکی کے بڑے بڑے مواقع سے محروم بھی ہو گیا ہوں. تو یہ عقل اور حکمت کی کمی ہوتی ہے کہ انسان کو سزا اور انعام میں فرق پتہ نہیں چلتا. دنیا میں تو یاد رکھیے نعمتیں بھی ایک امتحان ہیں، ان کو بھی ڈرتے ڈرتے لینا چاہیے، نہ کہ ان پر تکبر کا شکار ہو انسان. السؤال، مل مراد بالاستدراج فی الآیہ، اس آیت میں استدراج سے کیا مراد ہے؟
السلام علیکم استاذہ، میں کل جب آپ کا لیکچر سن رہی تھی اور آج بھی، تو مجھے یہ فیل ہوا کہ ایک مومن جو ہے اس کو ہر ٹائم الرٹ پہ ہونا چاہیے. دوستی کرتے ہوئے بھی کہ ایسے لوگوں سے دوستی مت کریں جو قسمیں زیادہ کھاتے ہوں، جو جھوٹے ہوں، اور اپنی ڈیلی ڈیلنگز میں بھی، اپنی بلیسنگز پہ بھی الرٹ، اور اپنے جو اوپر ٹرائلز آ رہے ہیں ان پہ بھی الرٹ. تو مومن کی زندگی مجھے لگتا ہے کہ ایسے ٹائم ویسٹیج میں نہیں گزر سکتی. ایک مومن کبھی بور نہیں ہو سکتا. تو مجھے لگا کہ ہر ٹائم الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ جیسے بہت زیادہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے نا کہ آپ کو اتنی زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ نعمتوں پہ بھی استغفار کیا جا سکتا ہے. تو اٹس لائک پیٹ میں ایک دفعہ درد ہوتا ہے سن کے نا، ٹینشن سی آتی ہے باڈی میں کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ بلیسنگز بھی بیسیکلی کوئی ٹرائل ہو سکتی ہیں. استاذہ یہ جو فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون کی امام ابن عاشور نے تفسیر کی ہے کہ وہ صرف عزم ہی کیا تھا تو عذاب آ گیا. اور کتنی سخت بات ہے، اور کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم اس طرح کا غلط ارادہ دل میں کرتے ہیں، یا بعض دفعہ ٹھان ہی لیتے ہیں. جیسے بھی احسان کی بات آ رہی تھی، تو کوئی احسان فراموشی کرے تو دل میں ہی خیال آتا ہے آئندہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا. تو کتنا ڈرنے کی بات ہے، اور ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا دل میں کیا خیالات ہیں ہمارے. اور یہ اصل میں ان کی پکڑ پکے عزم کی وجہ سے بھی ہوئی تھی. اب تو کبھی یہ نہیں کریں گے. اور رشتہ داروں کے درمیان اور جن لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہم کتنی دفعہ ایسے ارادے کر رہے ہوتے ہیں. استاذہ ہمارے ہاں تو ایسے محاورے بھی بنے نا کہ اب میں اس کے دانت کھٹے کر دوں گا اور اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. تو مطلب ہماری روزمرہ کی گفتگو میں ہوتا ہے، ہم اس کو سیریسلی تو نہیں لیتے، اور مطلب تو ہمارا یہی ہوتا ہے نا کہ پورا عزم ہے کہ اب ہم نے اس کے ساتھ برا ہی کرنا ہے. بالکل بے شمار محاورے اس طرح انتقام لینے کا. جی یہ مطلب مختلف تفاسیر سے استدراج کا کانسیپٹ اور اتنا کلیئر ہوا ہے نا الحمدللہ. میں یہ سوچوں کہ ہم سب کو اپنا اپنا لازمی آج جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میں اس پروسیس میں تو نہیں ہوں کہ میری بھی استدراج ہو رہی ہو کہیں کہ امتحان کی طرف سے کوئی. ہم اصل میں تو امتحان اس چیز کا نا کہ نعمتوں کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں، وقت کو استعمال کیسے کرتے ہیں، کسی مشکل وقت کے آنے پر ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں. وہی جو بات انہوں نے کی نا کہ ہر موقع پر اپنا اندر احتساب جاری رہے کہ اب میں کیا کرتا ہوں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. بعض اوقات ہم کسی ضد کی وجہ سے دوسرے سے تعاون نہیں کرتے، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں اور ہم مدد نہیں کرتے کہ جائے مزہ چکھے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عقوبت ہی ہے نا اس شخص کے اوپر، اگر وہ سمجھے. نیکی کا موقع گنوا دیا. وہی نا کہ اگر ہم جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی اس نے استعمال نہ کی اللہ کے راستے میں. استاذہ یہ جو ہم نے تدبر میں 4 نمبر پہ پڑھا تھا فلا تطیعوا المکذبین، اور اب یہ 16 پہ، تو میں اس کو آپس میں ملا کے سوچ رہی تھی کہ جیسے اکثر قرآن پڑھنے والی لڑکیاں یہاں سے جاتی ہیں اور پھر کالج یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، یعنی ان کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے کہ ہم تبلیغ کریں گے، ہم دوسروں کو بتائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ اسکارف کے رنگ چینج ہونے لگ جاتے ہیں اور پھر گاؤن بھی فینسی اور وہ ہونے لگتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ استدراج جیسے ہو رہا ہوتا ہے، اور آخر میں ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ دیندار لڑکی ہے. یعنی ہر ماحول ہمارے لیے ایک امتحان ہے. اچھے ماحول میں ہونا ایک امتحان ہے اور اس سے نکل کر جانا بھی ایک امتحان ہے، کیونکہ اچھے میں ہوتے ہوئے ہماری کیا گروتھ ہو رہی ہے، ہم اس کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہمیں ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، یعنی کھانے پینے کو ملا ہوا ہے، ٹھکانہ ملا ہوا ہے، استاد ملے ہوئے ہیں، محنت کرنے والے ہمارے لیے، تھکنے والے بے شمار عملہ ہماری خدمت کو لگا، اور ہمارے شکوے کے ختم ہی نہیں ہوتے. تو یعنی ایک اچھے ماحول میں ہونے کا ایک امتحان ہو گیا. اور دوسری طرف جب یہ موقع چھن گئے تو پھر دنیا سامنے آ گئی، تو پھر ایک اور امتحان سامنے آ گیا. دادا میں اس میں سوچ رہی تھی ابھی کہ نیکی کا موقع ملنا، کسی پر احسان کرنا، یہ بھی ایک امتحان ہے کہ احسان کرنے کے بعد اگر وہ آگے سے اس کی طرف سے غلط رد عمل ہے تو یہ بھی امتحان ہے کہ ہمارا نیت کیا تھی اور ہم کہیں اس چیز میں ہماری نیکی ضائع نہ ہو، ہلاکت میں نہ پڑ جائیں. بالکل. نمبر 17 فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم هو یونس علیہ السلام. صاحب الحوت یونس علیہ السلام ہیں. وسماہ صاحب الحوت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام صاحب الحوت رکھا. لأن الحوت ابتلعہ، کیونکہ مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا. ابتلع نگل لیا. وہو ایضا ذنون، ان کو ذنون بھی کہا گیا ہے.
والنون هو الحوت، اور نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ سورۃ القلم کا ایک نام سورۃ نون بھی ہے، اور بعض نے اس کا معنی یہ بھی بتایا ہے کہ نون مچھلی کو کہتے ہیں، تو چونکہ مچھلی والے کا ذکر ہے اس میں، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام نون بھی ہے۔ وقد ذکرنا قصتہ فی الانبیاء والصافات، ہم نے ان کا ذکر سورۃ الانبیاء اور سورۃ صافات میں کیا ہے۔ فنہى اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو منع کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان یکون مثلہ فی الزجر والاستعجال، کہ آپ ہوں ان کی طرح بیزاری کا اظہار کرنے میں اور جلدی کرنے میں۔ زجر بیزاری کا اظہار اور استعجال جلدی کرنے میں۔ حین ذهب مغاضبا، جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی نکل گئے تھے۔ یہ ابن جزئی کی تفسیر ہے۔ السؤال ما الامر الذي نهي النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يكون مثله فيه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کاموں میں کن جیسا ہونے سے منع کیا گیا؟ کن جیسا ہونے سے منع کیا گیا؟ صاحب الحوت کی طرح۔ اور کن کاموں میں؟ فی الزجر والاستعجال۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 18، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ يُعِينُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یعینون عین سے یعنی آنکھ سے، نظر لگاتے ہیں آپ کو اپنی نگاہوں سے، آنکھوں سے۔ بمعنی یحسدونک، وہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ لبغضہم ایاک، آپ سے بغض رکھتے ہوئے۔ لولا وقایت اللہ لک، اگر اللہ نے آپ کو نہ بچایا ہوتا، وحمایتہ، اور اس کی حمایت نہ ہوتی، ایاک، آپ کے لیے، منہم، ان سے، یعنی اگر اللہ نے آپ کو ان سے بچایا نہ ہوتا اور ان سے آپ کی حفاظت نہ کی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کو ان کی نظر بد ضرور لگ جاتی۔ وفی ہذہ الآیت دلیل، اور اس آیت میں دلیل ملتی ہے، الا ان العین، کہ نظر لگ جانا، اصابتھا، اس کا پہنچنا، وتأثیرھا، اور اس کا اثر ہونا، حق حق ہے، یعنی بالکل حق معاملہ ہے، بامر اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے حکم سے یا امر سے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ یعنی اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ نظر لگ سکتی ہے اور اس کا اثر رکھنا بھی برحق ہے۔ السؤال یستدل بہذہ الآیت علی ان العین حقیقۃ، یستدل، دلالت کرتی ہے، بہذ الآیہ، یہ آیت یا اس آیت سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے، الا ان العین حقیقۃ، کہ نظر لگنا برحق ہے۔ وضح ذالک، اس بات کی وضاحت کیجیے، اس کے پیچھے گزر چکی ہے، کیونکہ اللہ کی حفاظت ہو اور اللہ کی حمایت ہو تو انسان بچتا ہے، ورنہ اثر موجود ہے۔ نمبر 19، وما هو الا ذکر للعالمین، ای والحال ان هذا القرآن او الرسول، یعنی حال کیا ہے کہ یہ قرآن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہوا الا ذکر، نہیں وہ مگر ایک نصیحت، ای موعظۃ و شرف للعالمین، کہ وہ نصیحت اور جہان والوں کے لیے شرف کا باعث ہیں، یعنی تمام جہان والوں کے لیے اعزاز اور شرف کا باعث ہیں۔ ای کلہم، یعنی سب کے لیے، عالیہم و دانیہم، ان کے اوپر والے طبقوں کے لیے بھی اور ان کے نیچے والوں کے لیے بھی، ایلیٹ کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ لیس منہم احد الا وہو یعلم، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں مگر وہ جانتا ہے، انہ لا شیء یشبہہ فی جلالۃ معانیہ، کہ کوئی چیز اس قرآن کے مشابہ نہیں اس کے معانی کی جلالت کی بدولت، وحلاوت الفاظہ، اور اس کے الفاظ کی شیرینی کی وجہ سے، وعظمت سبکہ، یعنی الفاظ کی حلاوت اور بہترین طریقے سے جو ایک دوسرے کے ساتھ پروئے ہوئے ہیں، ودقت فہمہ، اور اس کے فہم کے دقیق ہونے کی وجہ سے، ورقت حواشیہ، اور اس کے حواشی کے باریک ہونے کی وجہ سے، وجزالت نظومہ، اور اس کے نظم کے عظیم ہونے میں، وَيُفْهَمُ مِنْهُ عَلَى حَسْبِ مَا هَيَّأَهُ اللَّهُ لَهُ،
اور سمجھتا ہے اس کو، یعنی ہر آدمی اتنا ہی فہم حاصل کرتا ہے علی حسب اس کے مطابق ما حیّأہ اللہ لہ، جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، یعنی اللہ نے جتنی اس کو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق وہ اس کا فہم حاصل کرتا ہے. یعنی بہت زبردست آیت ہے یہ. وما ہوا الا ذکر للعالمین. تو ایک تو ہے نصیحت، تذکیر، یاد دہانی، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ عزت، شرف، اعزاز. یعنی یہ قرآن عزت اور شرف بخشنے کے لیے آیا ہے لوگوں کو اس دنیا میں بھی. اگر کوئی اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس کو دوسروں تک پہنچانے کا، یعنی جو شخص اس قرآن کو عزت دے گا، جو اس قرآن کو شرف بخشے گا. کیسے شرف بخشتے ہیں کسی چیز کو؟ اس کو توجہ دے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو شرف بخشے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت کیوں ملی؟ ان کا بھی مقام کیوں بلند ہے؟ کیونکہ آپ پر قرآن نازل کیا گیا اور آپ نے قرآن کو لوگوں تک پہنچایا. لیکن معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل میں قرآن کی خدمت کا وہ جذبہ نہیں، اور اس کے لیے وہ تڑپ نہیں، اور اس کے لیے قربانی کی سطح پہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے کہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس کو وقت دیں. سب سے پہلے تو اس کو صحیح پڑھنا ہی جان لیں، پھر اس کے معنی کو تو سمجھیں، پھر اس پر عمل تو کریں، اس کی بات کو حق سمجھیں، اس کی بات کو ہر ایک کی بات سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھیں. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں کو دنیا میں بھی عزت و شرف ملتی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ملنے سے صحابہ کرام کو پھر عزت و شرف ملی، انصار و مہاجرین سب کو. جی استدراج جو ہم کل سے پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ اتنی خوفناک اور ڈرانے والی چیز ہے. ایون میں گھر میں بھی بار بار اتنا زیادہ اس کو ڈسکس کر رہی ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے نا استاذہ کہ ہمیں کئی دفعہ جو نعمتیں ملتی ہیں نا، ہم اس کو کنسیڈر بھی نہیں کرتے کہ وہ نعمت ہے، ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کو وہ نعمتیں نہیں لگتی، یعنی ہوتا ہے تو ایسی ہی ہے، سب کے پاس ہے، اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. تو کتنا ضروری ہے استاذہ کہ قرآن سے جڑنا، دین کے ساتھ جڑنا، دین والوں کے ساتھ جڑنا. مطلب غلطی کا احساس ہی نہیں ہے، غلطی کا پتہ ہی نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اور دوسرا استاذہ بہت زیادہ کانشیسلی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. مطلب منہ سے کیا نکل جائے، کیا ہو جائے، یعنی ہمیں نہیں سمجھ آتی، پتہ ہی نہیں چلتا اچانک سے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن شکر اور استغفار کا تو ہر لمحے جو ہے وہ ہمیں وہ رکھنا چاہیے اپنے ساتھ. شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور استغفار سے نعمتوں کا زوال نہیں ہوتا، اور انسان اچھے حال میں رہتا ہے. استاذہ استدراج کا یہ کانسیپٹ پڑھ کے مجھے بہت زیادہ یہ چیز فیل ہو رہی تھی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری لاجک اور جو ہم سوچ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ کتنی انریلائبل ہے. مجھے یہ 2 دن سے یہ سارا کانسیپٹ پڑھ کے بہت احساس ہو رہا ہے کہ انلیس کہ اللہ تعالیٰ اسے گائیڈ کر دیں، ہماری اپنی لاجک، ہماری اپنی سوچ، انٹلیکٹ انتہائی انریلائبل ہے. بالکل، اسی لیے کہا گیا نا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کے اندر حکمت ہوتی ہے وہی خیر کثیر پاتا ہے. پھر تو ہر موقع سے فائدہ اٹھا جاتا ہے. وہ اپنے نفس کی خواہشات میں نہیں بہکتا، وہ لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتا، وہ صرف نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے، خواہ وہ نیکی کسی کی مدد کر کے ہو یا کسی کے اکھڑ پن کے مقابلے میں صبر کر کے ہو. جی سورہ الاعراف میں جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے تو اس میں شکر بھی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اور پھر اس میں توبہ بھی، انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو دونوں چیزیں اس کے اندر. دونوں چیز. جی فرمائیے. السلام علیکم. استاذہ عموماً اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں، ہم اس کا ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ ہم یہ نعمتیں دوسروں میں بانٹیں، جیسے کوئی علم ہے یا ہنر ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہوئی ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں ارادہ کرتے ہیں، عموماً اچانک ہمیں کوئی منع کر دیتا ہے کہ دیکھیں آپ اس کو نہ دیں، یہ اس کا حق نہیں رکھتا. شیطان ہوتا ہے نا جو وسوسے ہمارے اندر پہلے ڈالتا ہے، قابو نہیں پاتا، پھر کسی اور کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آ جاتا ہے ہمارے سامنے، اور پھر وہ اچانک سے انسان اس نیکی سے رہ جاتا ہے. انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے نا. حکمت اسی کا تو نام ہے کہ انسان صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر سکے کہ کوئی ڈیزرونگ ہے یا نہیں. اسی طرح شکر کی ہے کہ بعض دفعہ انسان کی کوئی چیز چلی جاتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ مطلب پیچھے جو لوگ ہوتے تھے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں یہ شعور ہوتا تھا کہ میری دادی اماں تھی، میرے دادا ابو
قتل ہو گئے تو سب رو رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو سارے کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گی؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ہر حال میں نعمتیں ملنے پر بھی اور نعمتیں کو چھن جانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. افضل ترین شکر یہی ہے کہ انسان جب تکلیف پہنچے تو اس وقت بھی کہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ سے اس وقت بھی ناراض نہ ہو. استاذہ جو یہ استدراج میں بات آ رہی تھی نا کہ تعریف کرنے پہ بھی کچھ لوگ فتنے میں پڑے ہوتے ہیں، تو مجھے ابو بکر صدیق کی دعا یاد آ رہی تھی کہ جب ان کی کوئی تعریف کرتا تھا تو اس پہ بھی کہتے تھے کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون. بالکل. جی کوشچن. اس کانٹیکس میں کہا ہے کہ اس معاشرے میں جو ولد الزنا ہوتا تھا، جو یعنی کسی کا اپنا بچہ نہیں ہوتا تھا، تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یعنی حسب نسب والا ہونا اور حسب نسب والا نہ ہونا یہ الگ الگ معنی رکھتا ہے. جی آپ فرمائیے. استدراج میں جو بات آ رہی ہے نا، تو مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ صبر اور شکر حفاظت کا کیسا ذریعہ ہے. کیونکہ یہ دو ہی ایسے مواقع ہوتے ہیں نا جب انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اپنے جذبات میں آ کر کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ عقل ماری جاتی ہے اس وقت. اور اس کو کہنے کے بعد فوراً ہی جو یہ بات آ رہی ہے کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن، اب یعنی کتنی واضح بات کہہ کے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی کے حوالے سے ریفرنس دے کے بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے. اور اس میں جو بات اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو جزا فضا کرنا ہے، بیزاری کا اظہار کرنا ہے، جلدی سے ہائپر ہو جانا ہے، یہ سب بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بہت ہی ایسے اخلاق میں ہیں جو انسان کے ایمان کو افیکٹ کر سکتی ہیں. پھر اسی طرح قرآن پڑھ کر دل میں نہ اس کا اترنا، یعنی دل میں محسوس ہی نہ ہونا، نہ ہیبت محسوس ہونا، نہ شوق محسوس ہونا، علم بہت زیادہ ہونا لیکن عمل نہ ہو پانا، اس سے اعضاء کا رک جانا، یعنی اور بہت ساری چیزیں. تو اسی طرح یہ جو استدراج ہے، کیا یہ ان معنوں میں بھی ہوتا ہے جیسے بعض دفعہ کسی کے پھر مشکل آتی، جیسے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ بہتری اور خیر کی طرف جا رہے تھے لیکن جو اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی. مشکل کا آنا استدراج نہیں ہوتا، وہ تو آزمائش ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے بعد خیر کی طرف آپ جاتے ہیں یا شر کی طرف جاتے ہیں، یہ ہے پھر آپ کے لیے کہ آپ کو پتہ نہ چلا کہ اللہ نے آپ کو کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑ دیا، اور آپ نے اس موقع سے اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اور دوری اختیار کر لی. تو جو دوری کا رستہ ہے وہ پھر استدراج کی طرف جائے گا. ایک چیز کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا لگے تو اس پر استخارہ ضرور کیا کریں. بظاہر ایک اپرچونٹی ہمارے سامنے آتی ہے، مثلا کوئی جاب کی اپرچونٹی آ گئی، کسی بزنس کی آ گئی، کسی خاص کام کا آپ کو موقع مل رہا ہے. آپ اپنی عقل سے سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے آس پاس کے لوگ بھی آپ کو بہت اچھی اچھی ایڈوائس دیتے ہیں، خیرخواہی میں ہی دیتے ہیں، آپ کے پیرنٹس، آپ کے دوست احباب، آپ خود بھی بڑے خوش ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں. لیکن یہ کافی نہیں. آپ کو نہیں پتا کہ یہ اپرچونٹی آپ کے لیے کتنی بڑی آزمائش لے کر آ رہی ہے. اب آپ استخارہ کریں کہ یار اب اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو پھر میرے لیے اس کو آسان کر دے، اور اگر یہ بہتر نہیں، ایون دو آپ کو خود بہتر لگ رہی ہے وہ چیز، اگر یہ بہتر نہیں تو مجھے اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے، اور جہاں خیر ہے مجھے وہاں لے جا. تو اس سے آپ کے ڈیسیژن زیادہ بہتر ہوں. اس کے بعد آپ کو اطمینان ہوگا کہ میں نے یہ فیصلہ اپنے رب سے پوچھ کر کیا ہے، میں نے اپنے رب سے دعا مانگ کر یہ رستہ اختیار کیا ہے، میرا رب مجھے اس رستے پہ تنہا نہیں چھوڑے گا. پھر وہ چاہے بظاہر بہت بڑی دنیاوی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی آپ کو خیر کے بڑے بڑے کاموں کی توفیق اور اپرچونٹیز دے گا انشاءاللہ. ورنہ اگر اللہ کی مدد اور اذن اور مشورے کے بغیر انسان کسی چیز میں قدم رکھ دیتا ہے تو جگہ جگہ پھسلنے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پھسل کے کہاں سے کہاں جا پہنچا، رب سے کتنا دور ہو گیا. یعنی اصل امتحان کیا ہے کہ کون سا کام آپ کو رب کے کتنے قریب کرتا ہے اور کتنا دور کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ تقویٰ کی تعریف میں ہمیشہ یہ بتاتی ہوتی ہوں کہ باشعور زندگی بسر کرنا. ان المتقین، تقویٰ والے جن کا دل جاگتے ہیں اور وہ ایک شعور کی حالت میں ہوتے ہیں اور شعوری فیصلے کرتے ہیں. ان ربہم جنات النعیم، ان کا حق بنتا ہے پھر کہ ان کو اپنے رب کا قرب بھی ملے اور نعمتوں والی جنتیں بھی ملیں. نیکی کے کام کے لیے بھی استخارہ کرنا ہے. آپ نے حج پہ جانا ہے تب بھی استخارہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ موقع مل گیا آپ ڈر کے مارے میں نہیں استخارہ کری، کیا پتہ میرا حج ہی ختم ہو جائے. نہیں، پھر بھی کریں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا حج بہت اچھا ہوگا
حج تو حج ہے، حج میں بھی بڑے نیکی کے موقع ملیں گے. ٹھیک ہے، آپ چاہے قرآن کلاس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اس میں بھی استخارہ کریں کہ اگر یہ بہتر ہے تو یہاں، اگر یہ بہتر نہیں، جہاں اس سے بہتر ہے وہاں اللہ موقع دے، کیونکہ ساری کی ساری خیر بیدک الخیر، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے کیا خیر ہے. جس وقت کام سامنے آ جائے، دن کو رات کو، کوئی اس میں سونے کی شرط نہیں، کوئی خوابوں کی نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم نے ایک معمہ بنا دیا استخارے کو، حالانکہ 2 نفل ہیں اور دعا ہے استخارے کی. العمل بالآیات، آیات پر عمل کے نکات. نمبر 1، احمد اللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، تعریف کرو. علی 3 نعم انعم بہا علیک، ان 3 نعمتوں پر جو اللہ نے آپ پر انعام کی ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اسی وقت سوچئے، غور کیجئے اور لکھ لیجئے کون سی 3 نعمتیں، اور ان پر کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اور یہ پریکٹس اکثر کیا کیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کام روک کے کوئی نعمت یاد کر کے الحمدللہ 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 الحمدللہ. آپ دیکھیں گے انہوں نے تو 3 کہا ہے نا، اگر آپ کو سوچنے کا ڈھنگ آ گیا نا تو یہ الحمدللہ کی تسبیح ختم ہی نہیں ہو سکتی. اتنا کچھ نظر آنے لگے گا اور آپ کا دل پسیج جائے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے. جو ناشکری ہے آپ کے اندر اور جس کی وجہ سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل میں، وہ ختم ہو جائے گی. دل کا انقباض اور گھٹن اور دل کی سختی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم نعمتیں یاد کر کے شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. پھر نمبر 2، قل اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق. مانگیے سب، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اے اللہ میری اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما. یعنی جب میں کچھ کر رہا ہوں تو مجھے تو بتا کہ اچھا کیا ہے تاکہ میں وہ کیا کروں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان کو لمحہ بلمحہ ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں، یہ کروں کہ نہ کروں، اس کی مدد کروں کہ نہ کروں، اس کو پہلے انٹرٹین کروں یا اس کو کروں، اس کی بات سنوں یا نہ سنوں. یہ ہر لمحے ڈیسیژنز ہیں، تو اس میں احسن اخلاق کے ساتھ آپ فیصلہ کریں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، وہ صحت اور فراغت ہے. فارغ ہیں، کام کچھ بھی نہیں، لیکن استعمال نہیں کرنا آتا وقت کہ بہترین کام کیا ہو سکتا ہے اس میں، تو ادھر ادھر میں وقت ضائع کر دیتے ہیں. اور یہ نمبر 2 پوائنٹ جو ہے وہ انک لعلی خلق عظیم سے لیا گیا ہے، یعنی جب آپ یہ پڑھیں تو یہ دعا اپنے لیے کیا کریں. نمبر 3، تصدق علی احد المساکین، کسی مسکین پر کچھ صدقہ کریں. اللہ یدخلنہ اليوم علیکم، مسکین سے انہوں نے ڈیڈیوس کیا. نمبر 4، قل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جملہ دہرائیں، کہیں سب. یہ لیا انہوں نے قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. نمبر 5، صلی رکعتین واطل فیہا السجود، 2 رکعت نماز پڑھو اور اس میں سجدہ لمبا کرو. وادع اللہ ان یحسن وقوفک بین یدیہ، وادع اللہ، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں آپ کے سامنے جو کھڑی ہوتی ہوں یہ کھڑا ہونا بہت اچھا بنا دیں، یعنی قیام میرا اچھا ہو جائے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہ اس آیت سے انہوں نے نکالا ہے. نمبر 6، حافظ علی الصلوات الخمس مع الجماعہ، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے پر محافظت کیجیے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. نمبر 7، انصح مسلما مصرا علی المعصیۃ ولا تیأس، انصح نصیحت کرو کسی ایسے مسلمان کو جو نافرمانی پر مصر ہے، ڈٹا ہوا ہے. ولا تیأس، اور کبھی مایوس نہ ہونا، مایوس نہیں ہونا، بس نصیحت کرتے رہیں. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم. ہم سب اس کمی کا شکار ہیں کہ کسی کی خرابی دیکھتے ہیں، 1 دفعہ سمجھائیں گے، 2 دفعہ، اور اس کے بعد پھر
حتیٰ کہ مائیں اپنے بچوں سے ہمت ہار دیتی ہیں. آخر دم تک ہمت نہیں ہارنی کسی کو بھی سمجھانے کی جب تک آپ کو موقع ملا ہوا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اتنے آپ نے درس دیے ہیں لوگ تو سمجھتے نہیں، تو کیا فائدہ، تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے یا کرتے رہنا چاہیے؟ کرتے رہنا چاہیے. ہمارا کام ہے سمجھانا، عمل کرنا لوگوں کا کام ہے، ان کا حساب اللہ پر ہے. ہمارا فرض کیا ہے؟ بتانا. ہمیں اپنے فرض کی جواب دہی کرنی ہے اور ان کا فرض ہے کرنا، وہ جواب دہی خود اپنے رب کو کریں گے. کسی کے عمل کے تابع خود کو نہ کریں کہ چونکہ وہ اچھا نہیں اس لیے مجھے اچھا نہیں بننا. التوجیحات، پوائنٹس ٹو بی نوٹڈ. نمبر 1، الحث علی مکارم الاخلاق. اس صورت میں بہترین اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نمبر 2، الوعید لکل مکذب معرض مستہزئ فلا تطع المکذبین. سے ہر جھٹلانے والے، اعراض کرنے والے اور مذاق اڑانے والے کے لیے وعید ہے. نمبر 3، التحذیر من المداہنۃ فی دین اللہ تعالی. اللہ کے دین کے معاملے میں نرمی اختیار کرنے سے ڈرایا گیا ہے. ودوا لو تدہن فیدہنون، یعنی اپنے پرنسپلز کو قربان نہیں کرنا، اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑنا. جو دین کے احکامات ہیں یہ نہیں کہ جس مجلس میں لوگ اپروو کرتے ہیں وہاں تو آپ دیندار بن جائیں اور جہاں ڈس اپروو کرتے ہیں وہاں آپ دین چھوڑ دیں. نمبر 4، الدنیا دار ابتلاء و امتحان. دنیا امتحان اور آزمائش کا گھر ہے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. نمبر 5، الاعتراف بالذنب اول طریق النجات. نجات کا سب سے پہلا راستہ گناہوں کا اعتراف کرنا ہے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاممون. یہاں سے ان کی پھر خلاصی ہوئی. نمبر 6، استشعار عظیم العذاب للمکذبین وعظیم النعیم للمتقین. استشعار احساس دلایا گیا ہے عظیم العذاب، بڑے عذاب کا، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. اس میں احساس یہ دلایا گیا کہ جھٹلانے والوں کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے. وعظیم النعیم، اور نعمتیں بھی بہت بڑی ہیں، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، عند ربہم. کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. نمبر 7، التذکیر بالیوم الآخر. آخرت کے دن کی یاد دہانی کرائی گئی ہے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. نمبر 8، عدم الاستعجال فی انتظار نتائج الدعوت الی اللہ تعالی. جلدی نہ کرنا، عدم الاستعجال، فی انتظار کرنے میں نتائج الدعوت الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے نتائج کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے نتائج اور ثمرات کے انتظار میں جلد بازی نہیں کرنی. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. تو یہ تھی آپ کی سورت القلم. جی استاذہ، یہ جو پوائنٹ نمبر 5 تھا نا، العمل بالآیات میں، کہ 2 رکعت پڑھیں اور اس میں لمبا سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق حسن و خوبی کے ساتھ، تو یہ ہم آج کل تراویح بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس میں بھی الحمدللہ بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ہم نے تفسیر کے پہلو سمجھے، الوقفات و تدبریہ میں نئے اینگل سے بات سمجھی، عمل کے لیے سیکھا، توجیحات میں اور چیزیں بھی جانی. تو اب ایسا کریں گے انشاءاللہ کہ کچھ سوالات ہیں ہمارے، وہ آپ سے کریں گے، کوئسچن آنسر سیشن کریں گے. پھر آپ کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ نے کون سا ٹرانسلیشن سنانا ہے اس کا ہوم ورک دیں گے، اپنے نئے کورس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور پھر کچھ ٹائم ہوا تو آپ کے ریفلیکشنز لیں گے، اور اس کے بعد 5 بجے انشاءاللہ آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے جس میں آپ نے ترجمہ سنانا ہے. کافی سوالات ہیں آج، تو شروع کرتے ہیں ہم. پہلا سوال ہمارا الوقفات تدبریہ سے ہی سوالات ہیں آپ کے لیے. ہم نے پڑھا تھا کہ باغ والوں کو عذاب کیوں جلدی دیا گیا. محض انہوں نے عزم یا ارادہ ہی کیا تھا نا، عملی طور پر تو وہ صدقہ روکنے میں ملوث نہیں تھے، تو کیوں دیا گیا؟ عالیہ اکبر آپ بتائیے.
جی السلام علیکم. کیونکہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا اور قسمیں بھی کھا لی تھی کہ وہ کسی کو کچھ شیئر نہیں کریں گے، وہ محتاج ہوں. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ ہمیں کسی غلط چیز کے بارے میں ارادہ کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا ہماری پکڑ کب کس چیز پر ہو جائے گی. دل میں بھی برے خیال سے بچنا چاہیے. بالکل، جس ذات پہ پکا قسم کھا لی اور عہد کر لیا اللہ کی، تو پھر تو وہ گویا واجب کر لیا نا اپنے اوپر. بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں ہم. نیکسٹ سوال ہمارا ہے کہ کس چیز نے مذکورہ باغ کے مالکوں کو ان کے باغ سے جلدی محروم کر دیا؟ دیکھتے ہیں. نیلا بتائیے. وہ یہ تھا کہ باغ والوں نے یہ تھا کہ انہوں نے یہ پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو صدقہ نہیں کرنا، تو اس کی یہ تھا کہ باغ کی خیر و نفع سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے مساکین کو دینے سے انکار کیا. دوسرے انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا. ہاں، بنیادی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے دوسروں کو محروم کر دیا. دکھائیں محروم کر جواب. دیا یعنی کہ جی دوسروں کو انہوں نے محروم، مساکین جی تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو بھی محروم کر دیا، اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کیا کہا تھا. سیکھا اس سے؟ کیا سیکھا اس سے؟ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہے، جتنا ہو سکے ہم دوسروں کی مدد کریں، اور یہ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ ہم اگر دیں گے تو ہمارا جو ہے نا وہ مال کم ہو جائے گا، بلکہ دینے سے تو جو ہے یہ بڑھتا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو قبول کرے اور ہمیں مطلب اس کی کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مساکین کو جو ہے نا ان کا دے سکیں. اگر کوئی مانگے تب بھی، اور اگر بن مانگے کسی کا پتہ چلے کہ وہ مطلب اپنے ہے مال میں سے کچھ حصہ دیکھیں، ہمیں اپنے مال کا کچھ حصہ مخصوص کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو محروم ہے. ٹھیک ہے، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے اس میں کہ کتنا مال ہوتا ہے نا ہمارے پاس، ہماری چاہے پاکٹ منی ہے، چاہے ہم کماتے ہیں، چاہے ہاتھ کی کمائی ہے، چاہے ہمیں کچھ ملتا ہے، اس کا کچھ حصہ ہم جیسے ماہانہ یا ہفتہ وار یا روزانہ کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر ہے. یہ تو میں نے یہ حصہ میں نے اپنے پر نہیں خرچ کرنا، یہ میں نے انشاءاللہ نکالنا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو دعا ہے نا وہ مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال عطا فرمائے کہ میں اسے دوسروں پہ بھی بہت خرچ کروں، اور اتنا علم عطا فرمائے کہ میں اسے دوسروں کو بھی علم سے محروم نہ کروں، ان تک بھی فیض پہنچاؤں. آمین. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. اس میں جو سوال ہے کہ یہ جو خیر سے محرومی بل نحن محرومون تھی، کس خیر سے ان کی محرومی کا سبب کیا تھا؟ طاہرہ یاسمین. جی طاہرہ. جی اس میں دو سبب ہیں. ایک تو انہوں نے مساکین کو کھانا کھلانے سے، مساکین کو دینے سے انکار کر دیا تھا، اور دوسرے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے، وہی بات اس کو دوسرے اینگل سے پوچھا گیا. بالکل، جزاک اللہ خیر. تو جو بھی ارادہ کریں اس میں انشاءاللہ اللہ سے مدد بھی مانگیں اور لوگوں کا حصہ بھی رکھیں اپنے مال میں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اس کا کفیل بنایا نا، صرف کفالت دی ہے، صرف ہمیں وہ وارث بنایا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. مالک تو وہ ہے. اچھا جناب، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان میں سے سب سے افضل کا ذکر خاص طور پہ کیوں کیا گیا؟ ٹائم سے ہینڈ ریز ہے آپ کے، پوچھتی جاتی ہوں. فرد مسعود آپ بتائیے. یہ اس میں امت وسط کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس میں ہماری نمازوں کا بھی، جیسے کہ ساری پانچوں نہیں، نمازوں میں فوکس ہو کے جو جواب دے فرد. یہ نہیں جواب وہ تو انہوں نے اس سے کنیکٹ کیا تھا، لیکن ان کے اس جو وسط والا بھائی تھا اس کا ذکر خاص طور پہ کیوں کیا گیا؟ اس کیا وجہ؟ لیے کہ انہوں نے اس کے لیے جو ہے اس نے منع کیا تھا ان لوگوں کو اس چیز سے، منع جو یہ کام کرنے لگے تھے اس میں انہوں نے نہ منع بھی کیا تھا، اور اس کے بعد کو سب سے زیادہ احساس بھی ہوا تھا، اور ان لوگوں نے اسی لیے وہ جو ہے اس کے لیے ان کو افضل کا ذکر کیا گیا. جی بالکل، کیونکہ اس لیے کہ وہ خیر کے زیادہ قریب تھا، یعنی اس میں خیر زیادہ تھی نا جو آپ نے کہا، اور اس نے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش. بھلائی کی طرف زیادہ راغب کیا. یہاں سے کیا سیکھتے ہیں ہم؟ کیا سیکھا فرت؟ آپ نے کیا سیکھا یہاں سے؟ اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ کہ جیسے سب بہن بھائی ہیں، ضروری نہیں کہ سب بہن بھائی جو ایک ہی سوچ رکھتے ہیں، مگر کئی لوگ ہیں جو کسی چیز سے منع کرتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں، خیر کی طرف.
और कई लोग हैं जो है ना, जैसे बहन भाई हैं, बहन भाइयों की बात कर रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं है क्योंकि ये सब भाई थे, और इन लोगों में से एक ये जो है ज्यादा खैर के करीब था, और जो बहन भाई थे वो सारे जो हैं वो मसाकिन को महरूम करने पे लगे हुए थे, और उन्होंने इरादा भी कर लिया था पक्का। तो इसमें यही है कि भाई जैसे अब हम लोग, एक भाई ने मना किया कि भाई आपने ना ये नहीं करना, आपने मगर सीखा हम क्या, इस ये चीज उनका किस्सा था ना, सीखा। सीखा? हाँ, सीखा ये है कि जैसे अब है ना, अब हम महसूस करें कि हमें जो बंदा भलाई की तरफ से रोक रहा है, और या हमें उसकी तरफ राग़िब कर रहा है, या हम लोगों को मतलब हमें समझने की जरूरत है कि कौन सी चीज खैर है और कौन सी चीज जो है शर है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। और अपने अमल के लिए ये कि भलाई की तरफ राग़िब करें, क्योंकि ये अल्लाह के नज़दीक अफ़ज़ल है। दूसरों का तो जो अमल है सो है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमारे बहन भाइयों में भी जी जी, अगर हमें भी करना चाहिए, हमें भी अमल करना गलत चाहिए, चीज और खैर नजर के आए हम खैर वाले हों। जी, तो हम लोगों को अच्छी बात बताएं और उनको बुराई से रोकें। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, जैसे कि चैट में भी लिखा जा रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट देखिए जी, अल्लाह का ये फरमान इन रब्बिहिम किस बात पर दलालत करता है? कौन बताएगा आप में से? शाहिदा परवीन, आप बताएंगी? जी मैं बताती हूँ। अल्लाह की रजामंदी के लिए जैसे इसमें वो दलालत करता है अल्लाह का ये फरमान, इंद रब्बिहिम, ठीक है, अल्लाह की रजा पे दलालत करता है। जिसको रजा, दलालत करता है। जिसको आप अल्लाह घर की को रजा देखने से हासिल पहले होगी। जी, जैसे घर का मालिक होते हैं तो उसकी पहली रजा मतलूब होती है। ठीक है, वो उसको अपने करीब करेगा इंशाल्लाह। तो करीब हम करेगा अल्लाह इंशाल्लाह। सुब्हानहू व तआला से क्या मांगे फिर? अच्छा, यहाँ एक काम करें ना जरा, आप सब एक हम सब सेकंड सेकंड के लिए अल्लाह की रजा मांगे, बस अपने दिल में दुआ मांगे। हम दुआ मांगते हैं ना, रब्बि इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्नह, कि ये मुझे अपने पास जन्नत में घर अता कर। तो अल्लाह की रजा होगी तो जन्नत में घर मिलेगा। तो या अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। और लोगों को भी दुआ दिया करें कि अल्लाह ताला आपसे राजी हो, कोई अच्छा काम करें उनको कहें अल्लाह ताला आपसे राजी हो, क्योंकि जैसे अल्लाह राजी हो गया ना, उससे सब राजी हो गए इंशाल्लाह। चले नेक्स्ट देखते हैं जनाब। कुछ लोग कयामत के दिन सजदा करने से क्यों रोक दिए जाएंगे? महरीन तस्नीम से आप बताए, शहनाज बताए। महरीन से आप बताएं। जी, वो इसलिए क्योंकि वो दुनिया में सजदा नहीं करते थे, नमाज अल्लाह का कर कुर्बान सकते थे क्या वो सजदा? कर सकते थे सेहतमंद थे, सलामत थे? और लेकिन वो करते नहीं थे, तो इस वजह से क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको सजदे से रोक देगा, महरूम कर देगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम दुनिया में सजदा अदा करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी। इस आयत करीमा में खुशू को आंखों की तरफ क्यों मंसूब किया गया? ये खाशियतन अब्सारुहुम वाली आयत जो है ना, तो इसमें आंखों को खुशू से क्यों मंसूब किया गया है? फातिमा, आप तस्नीम बताएंगी? बताओ। सादिया। फातिमा, तस्नीम बताए। आती हूँ मैं, सबकी तरफ आती हूँ, सबको मौका दूंगी इंशाल्लाह। फातिमा, सुफियान, आप बताइए। मैम, क्योंकि खुशू का इजहार आंखों से किया जाता है, आंखों से होता है। ठीक है, वो बॉडी पार्ट जो सबसे ज्यादा जिससे आप अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं वो आईज है। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस फरमान का क्या मतलब है। वो सजदे की तरफ बुलाए जाते थे, यानी इतनी बात जो कही गई, बस इससे क्या मतलब है? उम्मे हबीबा, आप बताएंगी? जी जी, ये जैसे अजान होती है तो हमें अकामत और अजान दोनों को हमें हैया अल फलाह की तरह जवाब देना है, तो वो पहले ही नहीं देते थे, तो इसलिए उनको क़यामत के हैया दिन भी अल फलाह तौफीक का नहीं जवाब क्या है? फिर क्या करना चाहिए? एक्शन क्या करना चाहिए? मिली। नमाज की तरफ ही दौड़ना है और जितने भी नेकी हाँ, के काम है उस पे लब्बैक कहने हैं। खुसूसन नमाज, क्या नमाज की बात है ना, तो वो नमाज की तरह नमाज की पाबंदी करेंगे। नमाज, अच्छा ऐसा करें ना, अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आज सजदे की भी काफी बात हुई और नमाज की भी, हम अपने अमल के लिए अगर इस हफ्ते ये करें कि हम जब अजान हो तो बस नमाज के लिए उठ जाएं इंशाल्लाह, यानी अर्ली वक्त में नमाज अदा करें। मैं कंपलसरी नहीं कर रही, एक ऑप्शन, एक अपने अमल को बेहतर करने के लिए एक हम अपने लिए तय कर सकते हैं
اس لیے کہ نماز تو وہ بھی ہو جائے گی جو ہم درمیانے وقت پڑھیں گے، اور جو بالکل آخری وقت میں ایک رکعت بھی مل گئی تو وہ بھی ہو جائے گی. لیکن جو نماز ابتدا کے ساتھ ہی اذان کے یعنی نماز کا وقت داخل ہو گیا اور ہم نے نماز پڑھ لی تو ہمارے پاس لمبا قیام، لمبے سجدے اور خشوع کے ساتھ پڑھنے کی کیفیت ہی آپ دیکھیے گا فرق ہے. اور ایک دل خوشی سے بھرے گا کہ میرے رب کی طرف پکار آئی کہ اٹھو میرے آگے جھک جاؤ، تو میں اٹھ گئی. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. نیکسٹ سوال جو ہے ہمارا آپ سے کویسچن 15 جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جھٹلانے والوں کو ڈھیل دے کر پکڑنے کی کیا علامت ہے؟ یہ مختلف آیات ہیں جیسے سوالات کیے جا رہے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آیات نمبر بھی ساتھ ساتھ لکھ لیں. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جھٹلانے والوں کو ڈھیل دے کے پکڑنے کی علامت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ شبانہ آپ بتائیں. اب جنہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا پہلے وہ بتائیں. جی شبانہ جی کہیے. اس کی علامت ہے استدراج کے درجہ بدرجہ نعمتوں کا ملنا، صحت ملنا، اور اس کے باوجود انسان کا نافرمان ہونا. تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو نعمتیں بھی مل رہی ہیں، لیکن وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف نہیں آ رہے. بالکل. میرا خیال ہے آج یہ بات جتنی اچھی سمجھ میں آئی ہے نا شاید ہی سمجھ میں آئی ہو. جی یہ کہ استدراج کا مطلب آج ہی پتا چلا ہے. الحمدللہ. تو جواب جناب اس کا بالکل درست آپ نے شبانہ بتایا کہ مہلت دے کر اور ہمیشہ صحت دے کر اور زیادہ سے زیادہ نعمتیں دے کے وہ انہی میں لگ جائیں، انہی میں کھو جائے. سبحان اللہ. اور یہ جو آیت ہے نیکسٹ دکھائیے جی، پوائنٹ 16 دکھائیے. اس آیت میں استدراج سے یہ جو نا سنستدرجہم، تو اس آیت میں استدراج سے کیا مراد ہے؟ کافی چیزیں ڈسکس کی گئی تھی. کون بتائے گا؟ شناز محمد آپ بتائیں گی؟ جی اس میں استدراج کا مطلب یہ بتایا گیا کہ یعنی نعمتوں میں جب یعنی اس سے پتہ چلے گا اگر ہم نیکی کی طرف جا رہے ہیں یعنی برائی کی طرف، نیکی کو چھوڑ کے اگر برائی کی طرف یہ جا مطلب رہے ہیں نہیں، تو وہ استدراج. اس میں حسن بصری میں کا قول بریرہ بھی تھا، بتاؤں؟ سفیان ثوری کا بھی تھا، ابو روح کا بھی تھا. جی بتائیے. جی فرحت نیکیوں آپ سے محروم میں ہو چاہتی ہوں جانا. کہ ساتھیوں کو بھی موقع ملے جی کیونکہ آپ نے بتا دیا نیک نا، ہم باقی ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں. جی بریرہ آپ کہیے. جی انہوں نے یہ کہا اس سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں سے بالکل محروم ہو جانا. نہیں یہ تو اس کا نتیجہ ہے، لیکن استدراج سے مراد کیا ہے؟ رضیہ بتائیں، رضیہ سلطانہ. چلے نیکیوں سے محروم ہو جانا بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے. بریرہ آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے، مجھے اگر بالکل آپ سمجھ نہیں آ نیک رہا. ماحول سے دنیا دار ماحول میں چلے گئے ہیں، آج سے مراد یہ ہے کہ رضیہ بتائیں. جی رضیہ بتائیے. اس میں انہوں نے سفیان ثوری کا بتایا تھا کہ ان کی نعمتوں کی بہت فراوانی ہو جائے گی اور وہ شکر ادا کرنا بھول جائیں گے. نمبر 1 گڈ. جی تو پہلا پوائنٹ اپنے پاس لکھیے سب. شکر ادا کرنا فراموش کر دینا، شکر ادا نہ کرنا اگرچہ نعمتوں پر نعمتیں ہیں، یہ ہے استدراج کہ ڈھیل دی ہوئی اللہ نے، اتنی نعمتیں ہیں شکر ہی نہیں ادا کر رہے. ٹھیک ہے. اور بتائیے رضیہ. اور حسن بصری کے ان کے ایسے لوگ ان پہ احسان کرنے کی ڈھیل دے دی جاتی ہے اور تعریف کر کے ان کو فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو وہ کیا تعریف ہوتا ہے پھر اس سے ان کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ ان کے اندر پھر جو ہے وہ غرور آ جاتا ہے اور ایک طرح کا وہ آ جاتا ہے کہ یہ ہم ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا اس طرح. گڈ. تو دوسری چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کی ہر طرف سے تعریف ہو رہی ہو اور اس پر لوگ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت اس پر احسان کرنے کا موقع دے رہے ہوں اور خود بھی اس پہ بہت احسان کر رہے ہوں اور اس کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہوں اور اس کے عیبوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا. ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو خود اپنے عیب اچھی طرح پتہ ہوتے ہیں لیکن لوگ کہہ رہے تھے آپ تو اتنی نیک ہیں، آپ کی کیا بات ہے، آپ تو رشتہ داروں کا اتنا خیال کرتی ہیں، آپ تو لوگوں کو اتنا دیتے ہیں، جبکہ بندے کو خود پتہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کر رہا. لیکن یہ تعریفیں اس کو مغرور کر دیتی ہیں اور وہ
واقعی یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا ہوں اور برائیوں پہ دلیر ہو جاتا ہے، تو برائیوں پہ دلیر ہو جانا جو ہے نا وہ استدراج کی کیفیت ہو جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے، کوئی اور ایڈ کرے گا اس کے اندر؟ یہ بہت اہم میں بات ہے. بتاؤں جی میں بتاؤں میں بھی فرحت بتاؤں. بتاؤں پروین آپ بتائیے. جی اس میں ایک اور ان کا تھا، ابو روف کہتے ہیں جیسے جب کبھی انہوں نے کوئی نئی غلطی کی تو ہم نے بھی انہیں کوئی نئی نعمت عطا کر دی اور ہم نے ان کو استغفار بلوا دیا. یہ بھی دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ غلطیوں پر اللہ پکڑے نہ بلکہ اور نعمتیں ملتی جائیں. اور انسان مثلاً رشوت لے رہا ہے انسان، یہ غلطی ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے غلطی ہے، دھوکہ دے رہا ہے غلطی ہے، وراثت کی غلط تقسیم کر رہا ہے مال کے حوالے سے غلطی ہے. مثال دے رہی ہوں میں. اور اس پر کیا ہے کہ مزید اور نعمتیں ملتی جا رہی ہیں، تو بندہ کہتا ہے میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، استغفار بھول گیا. تو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ نعمتوں کے باوجود شکر ادا کرنا بھول جانا، مغرور ہو جانا اور جھوٹی تعریفوں پہ خوش ہوتے رہنا اور اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھنا، اور پھر نعمتیں ملتی جائیں تو استغفار کو بھولتے جانا. یہ ہے استغفار. سبحان اللہ. فرحت آپ بتائیے اور اس کے علاوہ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ اگر اس کے علاوہ تو اس میں یہ ہے کہ ایک استدراج یہ بھی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے اور دل کی سختی بھی ہے، اور عقل اور حکمت سے کمی ہو جاتی ہے کہ سزا اور انعام میں فرق ہی نہیں محسوس ہوتا. تو اگر عقل ہو تو جیسے ہم سمجھیں نعمتوں پر بھی استغفار کیا جا سکتا ہے، اور عزم کیا ہی تھا تو بھائی استدراج آ گیا کہ مطلب ارادہ کرا ٹھیک ہے. کہ بھی جزاک اللہ خیر. بس مختصر سی بات، بہت اچھا آپ نے پوائنٹ بتا دیا کہ آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نہ بہیں اور دل سخت ہو جائے، کسی کی غم پریشانی میں بندے کا دل ہی نہ پسیجے، وہ مدد ہی نہ کرے اور کہے کہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے بس ٹھیک ہے میں ہی اس قابل ہوں. تو یہ ذرا سے دوبارہ اس کو پڑھیے گا، یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. نیکسٹ چلتے ہیں جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکسٹ سوال دکھائیے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کاموں میں کن جیسا ہونے سے منع کیا گیا تھا؟ اب جن ساتھیوں نے جواب نہیں دیا ان میں سے اگر کوئی جواب دینا چاہتا ہے تو اپنا نام لے. قندیل قندیل بتائیے. صاحب ہود کا ہے ان سے، اور بیزاری کا کیا اظہار ان سے اور جلدی، یعنی انہوں کیا نے ان سے اللہ تعالیٰ انہوں نے جلدی کی تھی صاحب ہود ہونا، یعنی کہ انہوں نے جلدی کی تھی کہ کون ہے جب صاحب ہود؟ یونس علیہ السلام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ صاحب ہود کی طرح کیا ہو جاؤ یا نہ ہو جاؤ؟ واضح جواب دیجیے. نہیں ان جیسے نہ ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے ٹھیک ہے. بیزاری کا اظہار کیا تھا اپنی قوم سے اور جلدی کی تھی نکل جانے میں، اللہ کا حکم آنے سے پہلے گڈ ہی نکل گئے تھے وہ. گڈ. تو ان دو کاموں سے منع کیا گیا کہ اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار نہ کریں. جی آنسر دکھائیے. کہ اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار نہ کریں اور غضبناک ہو کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے نہ نکل جائیں. تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے. میں کوشش کرتی ہوں تھوڑی ریفلیکشنز آپ کے لوں، سوالات کو مکمل کر لوں. نیکسٹ سوال دیکھیے جی. اس آیت سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ نظر لگنا برحق ہے. اس بات کی وضاحت کیجیے. جنہوں نے ابھی تک بات نہیں کی ان میں سے کوئی بتانا چاہتا ہے تو بتائے. کون بتائے گا اس آیت سے کیسے دلیل نکلتی ہے کہ نظر لگنا برحق ہے؟ کوئی بھی بتانا چاہے تو بتائے. شہناز جی بتائے. سنا جواب بتائیے. جی اس میں یہ کہ اگر اللہ کی حمایت ہوگی، اللہ کی حفاظت ہوگی تو پھر نظر نہیں لگے گی، اور اگر اللہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر نظر لگ جائے گی. ٹھیک ہے. گڈ. ٹھیک. قرآن پاک کے بارے میں آج ہم نے پڑھا تو اس پہ سوال انہوں نے کیا تھا وما هو اللہ ذکر للعالمین میں، کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے کیوں نہیں تھکتے. جی کون بتائے گا؟ اس میں انہوں نے کافی باتیں قرآن کے بارے میں بتائی تھی نا، تو کچھ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ یاد ہے تو بتائیے. کون بتانا چاہے گا؟ فرد. گڈ. فرد ماشاء اللہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہی. ممتاز آپ بتائیے. جی باجی، یہ قرآن کی جو عظمت اور شرف ہے، اس کے معنی جو اس کی جلالت ہے، اس کی وجہ سے اس کے الفاظ میں جو شیرینی ہے اس کی وجہ سے سکتے نہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے، اور اس کے فہم کی وجہ سے، اس کا فہم جب آہستہ آہستہ جب پتہ چلتا ہے بندے ٹھیک کو، ہے. گہرائی میں جاتا ہے تو اور مزہ آتا ہے.
گڈ. ہمیں یقین ہے نا کہ قرآن بہت عظمت والی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے، اس کا بڑا شرف ہے، اسی لیے تو ہم پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے. کوئی اور کتاب بلا بتائے زندگی میں اتنی دفعہ پڑھیں گے آپ؟ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا یہ. چلے اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی اور بہت زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف یہ ہمارے چند مخصوص دنوں اور جو ہے وہ رمضان تک محدود نہ رہے. تو جناب نیکسٹ دیکھتے ہیں العمل بالآیات. ہوم ورکس آپ کے سامنے ہیں، اور یہ ہوم ورک جو ہے نا یہ اس دفعہ کے بہت اہم ہوم ورک ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو ان 3 نعمتوں پر جو اللہ نے آپ کو عطا کی. اسی وقت کو 3 نعمتیں یاد کریں اپنے دل میں اور ان پہ اللہ کی حمد کریں. الحمدللہ. اور اچھے اخلاق کی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگیں یہ دعا، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق. ابھی مانگ لیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق نصیب فرمائے. اخلاق. اچھا، اب ایک ہوم ورک جو ہے نا یہ آپ سوچ لیں اس ہفتے آپ نے یہ کرنا ہے، کسی مسکین پر کچھ صدقہ کریں. عام روٹین میں تو آپ صدقہ کرتے ہی ہوں گے اور کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ آپ نے خاص اس پر عمل کے لیے کچھ اور صدقہ مزید نکالنا ہے انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح یہ تسبیح ایک بار پڑھیں اپنے دل میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. استغفار کر لیں اللہ تعالیٰ سے. اور جناب ہوم ورک جو آپ نے کرنا ہے یہ تو ایک دفعہ ہم نے کلاس میں کر لیا نا، لیکن آپ نے یہ ابھی انشاءاللہ یہ سارے ہوم ورک کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں، کسی اور کو بھی ان آیات سے ریلیٹ کر کے یہ ہوم ورک سمجھانے کہ ان آیات سے کیسے ریلیٹ ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے ان کو بھی اس کام کے لیے ابھارنا ہے. تو آپ نے خود بھی ایک ہوم ورک کرنا ہے اور کسی ایک کو ضرور اور کروانا ہے. زیادہ کو بھی کرا سکتے ہیں، اپنی کسی کلاس میں بھی دے سکتے ہیں. پھر اسی طرح 5واں جو ہوم ورک ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس میں لمبا سجدہ کریں اور لمبا قیام کریں انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. فرض نماز میں بھی کر سکتی ہیں، نفل نماز میں بھی کیجیے گا. اب جو نماز اگلی آئے گی نا اس میں ذرا سا قیام زیادہ کر لیجیے گا، سجدہ لمبا کر لیجیے گا، زیادہ تسبیحات پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا. مردوں پہ تو یہ واجب ہے، ہم پر واجب اور لاگو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اگر موقع ملے تو بھی پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. اور 7ویں چیز ہے نصیحت کرو کسی ایسے مسلمان کو جو نافرمانی پہ مصر ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور مایوس نہ ہونا. تو میں نے اور آپ نے مایوس نہیں ہونا اور انشاءاللہ نصیحت کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں وہ اثر ڈالے کہ لوگوں کے دل میں آپ کی بات اتر جائے اور آپ کے ذریعے بہت سے لوگ خیر پائیں انشاءاللہ. ہوم ورک جناب یہ جو آپ کے سامنے لفظی ترجمے کا ہوم ورک ہے سورۃ القلم کا، یہ اگلے ویک کا آپ کا ہوم ورک، یعنی اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے. اگلے ویک آپ کو پورے سورۃ القلم سے ہم دہرائی کروائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس دفعہ آپ کو کوئی آیات الگ سے نہیں دی جا رہی، سورت مکمل ہو گئی ہے. نیکسٹ ویک سورۃ الحاقہ شروع ہوگی اور ہم سورۃ القلم کا ترجمہ آپ سے دوبارہ سنیں گے تاکہ آپ کی اچھی طرح پکی دہرائی ہو جائے. تو پوری سورت کو ریوائز کر کے آپ نے آنا ہے انشاءاللہ. 15 منٹ ہمارے ترجمے کے ہوتے ہیں، جتنی توفیق ہو انشاءاللہ ہم آپ سے باری باری سن لیں گے انشاءاللہ ہمارے انچارجز. نیکسٹ دیکھیے جی، صحیح البخاری کا کورس ہے ہمارا، کتاب الصلاح شروع ہو رہی ہے. نماز، جن کو آج نماز پہ اور سجدے پہ کتنی بات ہوئی ہے، جو ساتھی چاہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو بہت اچھا اور بہتر، مزید بہتر بنائیں سنت کی روشنی میں، تو کتاب الصلاح ہمارے ساتھ جوائن کیجئے. اور کتاب الصلاح سے کتاب الجنائز تک ہم اس کورس میں انشاءاللہ کریں گے، جو ہمارا بخاری کا نیا کورس شروع ہو رہا ہے 22 جولائی، منڈے 22 جولائی، 22 جولائی سے شروع ہو رہا ہے. ٹائم اس کے 3:30 سے 5:15 ہے. ہمارے ساتھ جوائن کیجئے اور لوگوں تک بھی اس فلائر کو پہنچائیے. اس کو گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، دوبارہ اگر آپ چاہیں گے تو کر دیں گے، لیکن اور لوگوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں. خود نہیں لے سکتے تو کوئی آپ کی جگہ کے ساتھ آپ کے کہنے پہ اگر آ کے بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اگر یہ ٹائم آپ کا کسی وجہ سے کوئی اور کمٹمنٹ کا ہے تو آپ الہدیٰ کراچی کی جو فیس بک ہے وہاں سے یہ لیسن بھی بعد میں سن سکتے ہیں. مجھے کل کوئی ساتھی ملی، وہ بتا رہی تھی کہ فقہ القلوب کے لیسن جس ٹائم ہوتے ہیں اس ٹائم وہ تدبر کی کلاس لیتی ہیں، وہ انچارج ہیں وہاں کسی جگہ. تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت نہیں سن پاتی، لیکن میں فیس بک سے اس کی ریکارڈنگ
पूरी सुनती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल 7 कवर अपने सारे लेसन्स कर रही हूँ। तो जिनको शौक होता है ना वो इस तरह कर ही लेते हैं, वो रिसोर्सेज को ढूंढ ही लेते हैं। तो यही तक आज बात करते हैं। अब कुछ टाइम मेरे पास है और अब मैं चाहूंगी आप सबके रिफ्लेक्शंस देना। बहुत से साथी मेरे सेशन में तकरीबन 95-96 साथी हैं। आप कुछ भी आज के सेशन पे कहना चाहते हैं तो कहिए, हैंड रेज करते जाएं, मैं आपके नाम लेती जाती हूँ। पहले उनको मौका दूंगी जिन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की। सना जवाद, आप कहिए क्या कहना चाहती हैं? सना जवाद कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल। आज के लेसन में एक तो जो अहम बात बताई गई नमाज के हवाले से, नमाज में खुशू के हवाले से, कि लंबा सजदा और लंबा क़याम, तो वो बहुत अहम, उसमें इस पर अमल की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। और उसके अल्लाह बहुत आपकी कोशिशों में बरकत डाले। शबाना अली आप कहिए। जी शबाना माइक खोलिए। सॉरी, मैं नमाज इस्तिखारा के रिगार्डिंग बात करना चाह रही थी कि नमाज इस्तिखारा क्या हमें रोज रोज का मामूल बनाना चाहिए, कि जैसे हम सारे डिसीजंस कर रहे होते हैं दिन में, तो उसके लिए एक ही दफा नमाज इस्तिखारा, ये कोई खास काम के लिए पढ़नी चाहिए? जिस काम में आपको कोई फैसला लेना है, आपको मतलब लगता है मुश्किल, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप पढ़ लें उस अच्छा, इस्तिखारा वैसे की जैसे दो। हम सारा दिन बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे तो डिसीजंस मेक कर रहे होते हैं। आप उनमें देखें, आप सारा दिन बहुत से कामों के साथ, ये तो आपके वक्त पे मुनहसर है ना। उनमें मसलन छोटा सा काम है कि आप ये कपड़े पहने या ये कपड़े पहने, ये डिसीजन हाँ। आपको भी इतनी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए कि इस्तिखारे के बगैर भी समझ में आ जाए। जी लेकिन जी जी अहम जी काम जो होते हैं ना, जिनमें कि आपको फैसले करने होते हैं, और चले ठीक है। वो आप और अगर किसी चीज में भी फंस जाएं और इस चीज में भी फंस जाएं तो अल्लाह से मशवरा कर लें कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मुझे ये करना चाहिए जी, या नहीं। मुझे वो याद आ रहा था ना कि साहबा कराम जूते का तस्मा भी होता था, बिल्कुल इस्तिखारा तो नहीं करते थे नबी मगर अपने रब से अल्लाह से मांगते मांगते थे। थे, अल्लाह से जी मांगते थे, बिल्कुल। तो चले। शबाना अल्लाह ताला से बस मैं, और अगर ना भी इतना वक्त हो ना, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, मसरूफ होते हैं, तो अब इतनी दुआ मांग ले, या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रहा, तू मुझे समझा दे, बस मेरे लिए तू बेहतर है, फैसला कर दे। तो अपने रब चले से ठीक है। बातें की इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जी अल्लाह तौफीक इंशाल्लाह, अता जज़ाकल्लाह खैर। जी और कौन बात करना चाहेगा? सहरिश अंसारी कहिए। जी बाजी, पहले हमें नहीं पता था कि शुक्र जो अदा करते हैं नेमत मिलने पे, लेकिन आज जब इस आयत को अल्लाह ताला ने असाज़ा ने बयान किया कि शुक्र के साथ इस्तिग़फ़ार भी करना है, कि हम उसका सही इस्तेमाल कर सकें अल्लाह की फरमाबरदारी और अताअत में। ये बात मुझे सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा बहुत जो है प्यारी दिल पे असर करी। ताज़ा ने बहुत प्यारी बात हमें सिखाई। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की। अच्छा चलिए, आज हमने इंशाल्लाह शुक्र के हवाले से तो पढ़ा ना कि हमें नेमतों में शुक्र करना है, तो इस्तिग़फ़ार भी कर ले तस्बीह के हवाले से, तो कोई हर्ज नहीं है। अलका आप कहिए। जी मैं अंबर बोल अमर मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, अलका को बात करने दें। जी अलका। अस्सलाम वालेकुम आपी। माशाल्लाह आज के लेसन से बहुत कुछ सीखा। यानी कि सबसे पहली बात तो वो जो दिल को इतनी लगी कि इरादा ही नहीं करना कोई बुरा। समटाइम हम इरादा कर लेते हैं ना, इसको तो देखेंगे ये हमें बदतमीज तंग कर रहा था या ये वो, मैं तो इससे भी डर गई। मैंने कहा ये वाला इरादा भी नहीं करना, क्या पता वो अच्छा हो, हमारी पकड़ हो जाए इस बात पर। और फिर नेमतों के बारे में इतना डिटेल से पता चला कि नेमतें इतनी अच्छी हैं और हम शुक्र नहीं करते, या कोई नेमत हमसे अल्लाह ताला नाराजगी में ना ले ले, या मस्कीनों की मदद करना है। यानी कि हर चीज के इरादे पे मुनस्सर, फिर उसके बाद नमाज की तरफ आना है, सब्र से मांगना है, इखलाक बुलंद रखने हैं, हर चीज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त थी। थैंक यू आपी, इतना अच्छा लेसन। उस्ताजा को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में सारी खुशियां दे और उनसे आप सबसे राजी हो जाए, पूरी टीम से राजी हो जाए अल्लाह ताला। आमीन वैया की। सादिया खालिद आप कहिए। बस तो बहुत सारी चीज़ों पे ना थोड़ा दिल दहल सा गया। जैसे कि देखें ये 16 आयत में जो था कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं शुक्र करना भी फरामोश करा दूंगा, और फिर सबसे बढ़कर आगे जाके ये मतलब एक नई नेमत अता कर दूंगा अगर मैं देखूंगा। तो इस पे तो इतना दिल दहला कि यानी हर आने वाली नई नेमत भी एक आजमाइश की तरह ही है हम पर ना। तो हमें बहुत ज़्यादा खुश होके इतराना नहीं चाहिए कि ये शायद हमारे क्रेडिट अपने आप को या हम किसी अपने प्यारे या बड़े को ना दें। पहले ये सोचें कि अल्लाह ने किसी आजमाइश के तहत तो ये नेमत नहीं अता की है, और हमें इस्तग़फ़ार की ये चीज़ें इतना दिल दहला गई हैं ना आज
کہ بس مطلب اللہ سے ہمیشہ ایک رہنمائی یاد دہانی کی ہوگی. لیں گے آپ لوگ. جزاک اللہ جی خیر، بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک یاد دہانی ہوگی. امبر ملک. میں بتاؤں ربینہ؟ جی میں نے پلیز ایک بات کرنی ہے، میں بہت دیر سے بیٹھی. ایک تو میں نے آپ سے سوال کرنا تھا کہ ویسے میں ایک الگ ایک پرسنل سوال کر رہی ہوں کہ جیسے اگر ہم نے ٹریول کرنا ہے 7-8 گھنٹے کا، تو اس میں نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہم عشاء پڑھ کے نکلے ہیں. آپ یہ کیونکہ یہ قصر نماز اور سفر کی نماز ہے، سوال لکھ کے بھیج دیں، آپ کو انشاءاللہ جواب نہیں دے دیں وہ گے. تو آج پتہ ہے مجھے قصر سے قصر ریلیٹڈ کچھ نماز، کہنا چاہیے. نہیں وہ قصر نماز کا تو معلوم ہے مجھے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہوائی جہاز میں ہیں تو اگر فجر کا ٹائم ہے تو ہم اپنی گھڑی کے مطابق ویسے پڑھیں گے، یا اس میں بھی سورج جیسے نظر آ رہا آپ کی ہے اس گھڑی کو؟ تو ہوائی جہاز میں اب چل نہیں رہی کیونکہ وہاں تو جامد ہو گئی ہے. آپ سورج کے حساب سے کریں گے. اوکے، جامد تو نہیں ہوتی ریسٹوچ. سورج کے حساب سے اوکے کریں گے نا. دیکھیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں آپ کس ٹائم زون سے گزر رہے ہیں نا. آپ کی گھڑی تو پچھلے حساب سے چل رہی جی ہوگی جی نا، تو وہ پچھلا حساب تو اس ٹائم ٹھیک ہے زون سے نکل کے آپ کہیں کہ کہیں پہنچ گئے نا. جامد سے میری مراد یہ تھی کہ وہ ٹائم ٹھیک آپ ہے. کو وہ نہیں ہے، زمین کا ٹائم نہیں چل رہا نا، اب تو آپ کو سورج کے ٹائم سے چل رہا ہے. اس لیے کتاب الصلاح آپ اوکے جوائن کریں، بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے آپ کے انشاءاللہ. چلیے جی. جی افشا نیلم آپ کہیے. 1 منٹ ہے بس. افشا نیلم آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ مائک نہیں کھل رہا ان کا. فریدہ چھٹانی آپ کہیے. آپ نے کافی دیر سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی. فریدہ. میں یہ کہوں گی کہ مجھے مطلب لائک کہ ہم بعضی دفعہ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، کام اچھا ہوتا ہے، اور ہم پھر اس کے نتائج ویسے برآمد نہیں ہوتے. مثال کے طور میں اپنی اولاد کو دیکھ لیں، ہم نے اچھی تربیت کی، اس کے نتائج ویسے نہیں، ہم دساٹ ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہاں سے یہ سیکھنے کے لیے ملا کہ ہمیں اپنا کام نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، ریزلٹس ول کم. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مہربان ہوں گے اور وہ ضرور ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا. اس بات نے مجھے سورۃ الکہف سے بڑی اچھی بات سکھائی کہ صرف ہم ہمیشہ اولاد کے لیے مانگتے ہیں کہ ہمارا وہ صدقہ جاریہ بنے، جبکہ وہ جو دیوار چنائی گئی تھی وہ بچوں کی دولت کی حفاظت کی گئی تھی، اور ان کے ماں باپ نیک تھے. تو ماں جی باپ کی جزاک اللہ خیر. بالکل درست کہا فریدہ آپ نے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. میں ہمارا افشا نیلم ٹرانسلیشن ٹائم ہے، ہم ٹرانسلیشن ٹائم کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جو باقی ساتھی ہیں ان سے سنیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آپ ابھی یہیں رہیے گا ذرا، مین وائل جب تک میں سب کو گائیڈ کری آپ ذرا اپنا واٹس ایپ دیکھ لیجیے گا. اچھا جناب، انشاءاللہ ابھی نیکسٹ فیو سیکنڈز میں جو ہے میں آپ کی آپشن اوپن کر دوں گی واٹس ایپ بریک آؤٹ روم جوائن کرنے کا. تو آپ نے کرنا یہی ہے کہ اگر آپ کو آپشن نظر نہ آئے تو اپنی اسکرین پر ٹچ کیجیے گا، اس کے بعد جو ہے اس آئیکن پر کلک کیجیے گا جو کہ آپ کو آپشن دے رہا ہوگا جوائن بریک آؤٹ روم کا. 4 آپ کو اسمال باکسز ایک کے اوپر ایک نظر آئیں گے، وہاں سے آپ نے روم سلیکٹ کرنا ہے اور جوائن کرنا ہے. تو جناب میں نے رومز جو ہیں وہ آپ کے لیے اوپن کر دیے ہیں. اب آپ دیکھیے اپنے لیفٹ سائڈ پر مین سیشن میں جو ہے وہ صرف مین سیشن کے ساتھی ہی رہیں گے انشاءاللہ، اور باقی سارے جو ساتھی ہیں وہ اپنے اپنے گروپس میں چلے جائیں. آپ کے انچارجز جو ہیں آپ کا وہاں انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے آج کا جو اپنا لیسن ہے وہ بہت اچھے سے یاد کیا ہوگا. تو انشاءاللہ باجی آپ ریڈی پھر ٹرانسلیشن ٹائم کے لیے؟ جی بالکل میری. باجی اوور ٹو یو دین. اوکے جزاک اللہ خیر کثیرہ. جی تو جناب آج آپ کا مین سیشن کا ٹرانسلیشن ٹائم میرے حوالے ہے، میں لوں گی انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ساتھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. وہ ساتھی کہ جو مین سیشن میں نہیں سناتے گروپس میں چلے جاتے ہیں وہ تو جاتے جا رہے ہیں. جو مین سیشن میں یہاں سناتے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کریں. جو صرف سمرہ احمد کے ساتھ مین پر ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں انشاءاللہ. ان سے میں پھر انشاءاللہ ٹرانسلیشن سننا شروع کرتی ہوں. عالیہ آپ مین سیشن میں سناتی ہیں، ثنا آپ بھی؟ جی چلیں جی انشاءاللہ تو ہم شروع کرتے ہیں. اور باقی ساتھی بھی جو مین سیشن میں سناتے ہیں مین اسکرین پہ کسی گروپ میں نہیں جاتے ہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں. جی عالیہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کیجیے. ام کیا تسألوہم آپ سوال کرتے ہیں ان سے اجرن کسی اجر کا فہم تو وہ من مغرمن بوجھ سے تاوان سے مثقلون دبے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بس ایک ایک آیت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ پلٹ کے دوبارہ آؤں گی. ثنا عبداللہ آیت نمبر 47 آپ سنائیے. جی. ام یا عندہم ان کے پاس الغیب کوئی غیب ہے فہم پس وہ یکتبون وہ لکھ رہے ہیں. ترجمہ آپ نے ماشاءاللہ اچھا سنایا ہے, لیکن آخری لفظ کی عربی کو دوبارہ پڑھیے. یکتبون. گڈ. اٹ از یکتبون. تا پر پیش ہے, پچھلی دفعہ زبر پڑھا گیا جلدی میں, لیکن آپ نے ماشاءاللہ خود کریکشن کر دی. گڈ. اچھا جناب, نیکسٹ جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے میرے پاس وہ ہیں سدیسا. جی سدیسا سنائیے آپ نیکسٹ فرسٹ بیٹ پر صبر کیجیے لحکم حکم کے لیے ربی کا اپنے رب کے واہ اور لا نہ تکن آپ ہوں فصاحب الحوتی مچھلی والے کی طرح اس جب نادا اس نے پکارا وہوا اس حال میں کہ وہ مخدوم غم سے بھرا ہوا تھا. شاباش. اچھا یہ جو لفظ ہے نا حکم, تو اس کو حکم ہی پڑھا کریں آپ لوگ تھوڑا سا. یہ عربک کا ورڈ ہے نا, یہ حکم نہیں ہے, حکم. یہ کاف پر دیکھیے کیا ہے, جزم ہے نا, زبر نہیں ہے. تو اس کو ہم اردو میں بھی اس کو لفظ کو یہی بولتے ہیں, ہم بولتے ہیں حکم. تو یہ حکم نہیں ہوتا, یہ حکم ہوتا ہے. تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. جیسے ہم علم کو علم بولتے ہیں, تو وہ علم علم ہوتا ہے, وہ علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرہ. کیا میں ایسی چھوٹی چھوٹی کریکشنز کروا سکتی ہوں نا, فائدہ دیں گی نا ہمیں. کوئی اس میں آپ کو یہ بتائیں آپ. چلے میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, آپ کی اگر کوئی کریکشن ہوتی ہے کسی, سب سے ہی سوال ہے میرا, تو آپ کو برا تو نہیں لگتا, آپ برا تو نہیں بناتے کہ یہ کیا ہماری کریکشن کر دی؟ نہیں باجی بالکل بھی نہیں. کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ اس غلطی کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے, ہماری سبق بہتر ہوتا ہے. الحمدللہ. اور اور دوسروں کا بھی ٹرانسلیشن نا غور سے سنا کریں, اور اس میں بھی جو کریکشنز ہو رہی تھی انہیں سنا کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی آپ کی بھی ہو اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے انشاءاللہ. تو جناب نیکسٹ ہم سنتے ہیں آیت نمبر 49. ہم سنتے ہیں سعیدہ اقبال. سعیدہ اقبال سے نہیں بلکہ انیلا زمان سے سنتے ہیں. جی انیلا سنائیے. انیلا سنائیے, مائک کھولیں اپنا. اچھا انیلا کا مائک نہیں کھلا. ملائکہ آپ سنائیے. ملائکہ کون سنائے گا اس کا ترجمہ؟ آیت نمبر 49, سوری آیت نمبر جو ہے میرے سامنے ہم نے سننی ہے. کون سی سننی ہے؟ 49 سننی ہے نا. سنائیے جی شبانہ سنائیے. 49 یہ جو شروع میں سامنے آ رہی ہے. سوری میں نے بتا گروپ جوائن کر لیا تھا, میں ابھی آئی ہوں اس میں. اچھا چلیں سنا دیں 49. لولا اگر نہ ہوتی یہ بات ان کے تدارکہ پا لیا اسے نعمتن ایک نعمت نے من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے لا نوبزا البتہ وہ پھینک دیا جاتا بالغرائی چٹیل میدان میں ہوا اور وہ مذموم مذمت زدہ ہوتا. ہاں بالعرائی, اس کو کریکٹ کر لیں. یہ عین پہ زبر ہے, وہ شاید کلیئر نہیں ہے یہاں پہ. بالعرائی چٹیل میدان میں. ٹھیک ہے, شاباش, درست سنایا آپ نے. ٹھیک ہے جناب. انیلا زمان آپ سنائیے. جی جی میں سنوں. یہی والی آیت ہے اگلی؟ نیکسٹ اگلی آیت 50. اچھا. فَاجْتَبَاهُ تو چن لیا اسے, ربہ اس کے رب نے, فَجَعَلَهُ تو اس نے بنا دیا اسے, من الصالحین صالح لوگوں میں سے. وَإِنْ اور بے شک یکادو قریب ہے کہ الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا بس یہی تک جزاک اللہ خیر. اتنا ہی سنائے اور ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں. گڈ, اچھا سنایا آپ نے. بشرا یاسمین اس سے آگے آپ سنائیے. لا یزلقونک سے بشرا یاسمین مائک کھولیے. ملائکہ مرتضی, سعیدہ اقبال, جن کا نام میں لے رہی ہوں جس کا مائک کھل جائے وہ
आगे सुनाएं। शाजिया अलीम। जी वाइन और बेशक यकादू नहीं, करीब है कि अच्छा चले अल्लज़ीना दिनों जी जी आयत के सुनाएं, स्टार्ट करें ठीक है सुनाएं। कफर किया लियुस्लिहूनका अलबत्ता वो फिसला देंगे आपको भी अबसारिहिम अपनी निगाहों से लम्मा जब समिउ वो सुनते हैं अज़िक्र जिक्र को वयक़ूलूना और वो कहते हैं इन्नहु बेशक वो ला मजनून अलबत्ता मजनून है शाबाश, गुड। वमा बस यही रुक जाए, इस वर्ड को दोबारा पढ़ें। ये जो कफरू के बाद वाला लफ्ज है, इसकी अरबी पढ़ें। ला युज़लिहूनका गुड, शाबाश। अच्छा जरा इस लफ्ज को पढ़ें, लम्मा समिऊ के बाद जो लफ्ज है इसको पढ़ें। अज़िक्र हाँ, अर्जिक्र। तो ये लम्मा अच्छा, अब ये अज़िक्र जिक्र है ना, इसका उर्दू पढ़ें, इसका तर्जुमा क्या है? जिक्र जिक्र करना जिक्र अच्छा देखिए, अभी मैंने ये बताया कि ये जिक्र नहीं होगा, ये जिक्र होगा ना। जिक्र उर्दू में वैसे हम जिक्र हाँ पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में इसको हम उर्दू में हम जिक्र हाँ पढ़ते हैं, जिक्र ठीक है। तो जिक्र, ठीक है, आप उर्दू में इसको जिक्र पढ़ेंगे, लेकिन जब अरबी में क्या पढ़ेंगे तो जिक्र पढ़ेंगे। ये बात मैंने इसलिए की कि बाज लफ्जों में आप ये तरतीब चेंज कर सकते हैं, लेकिन इल्म में और जो कुछ और लफ्ज जो है ना, उनके अंदर आप ये उनको उर्दू में भी वही वो लफ्ज होते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। लेकिन माशाल्लाह, अगर उर्दू में भी इसको बोलें तो सही होगा मतलब हम इसको बोल सकते हैं ऐसे ही समाई और आम रवाजी लिहाज से जिक्र ही बोला जाता है ना, तो लोगों की शायद समझ में ही ना आए कि आप क्या कह रही हैं, ठीक है। ठीक है जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह अच्छा जनाब, आयत नंबर 52 कौन साथी सुनाएंगे? जिन्होंने अब तक नहीं सुनाई वो बताएं मुझे। सईदा इकबाल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। सईदा, जी मैं डॉक्टर वालेकुम सईदा। अस्सलाम। सईदा सुनाइए। वमा और नहीं हुआ वो इल्ला मगर जिक्रुन एक नसीहत लिल आलमी तमाम जहान वालों के लिए। ठीक है, गुड, बिल्कुल दुरुस्त तर्जमा है। अच्छा जनाब, किन साथियों ने अब नहीं सुनाया? सबने सुना दिया, गुड। अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मुझे आप ये बताएं कि आप साथी जो हैं ये जिन्होंने कुछ आयत नहीं सुनाई, क्या मैं उनसे दोबारा तर्जुमा बाकी आयत का सुनूं? वो चाहते हैं? हमारे पास वक्त है। आलिया, जी बात आप कौन सी आयत का तर्जुमा नहीं सुनाया, किस आयत का सुनाना चाहती हैं? आयत नंबर बताइए। बाजी पहली मैंने सुनाई थी, उसके बाद कोई भी पूछ ले। 48 का तर्जुमा सुनाइए, जो इसकी आखिरी आयत है इस स्लाइड पर। फस्बिर फस्बिर तो सब्र कीजिए, लिहुक्मी हुक्म के लिए, रब्बिका अपने रब के, वला और ना, तकुन हो आप, कसाहिबिल हुत मछली वाले की तरह, इज़ जब, नादा उसने पुकारा, वह हुआ इस हाल में कि वो मखजूम मखजूम दर्द से भरा हुआ था, गम से भरा हुआ था, सॉरी गम से भरा हुआ था। बारकल्लाहु फीक, बिल्कुल दुरुस्त, ठीक है। और कौन साथी सुनाना चाहेगा? माइक खोलें अपना, मैं उनसे दोबारा आगे कुछ आयत का तर्जुमा सुनती हूँ। सुदेसा, कौन सी आयत का सुनाना चाहेंगी? नेक्स्ट 49 सुनाई थी, 49 सुनाई थी, अब कौन आप बता दें। आप सुनाए मुझे 51 का तर्जुमा, वही यकादू से। इन और बेशक यकादु करीब है कि अल्लज़ीना जिन्होंने काफरू कुफर किया, ला युस्लिकूना का अलबत्ता वो फिसला देंगे आपको, बि अबसारिहिम अपनी निगाहों से, लम्मा जब, समी वो सुनते हैं, अज़िक्र जिक्र को, व यकूलूना और वो कहते हैं, इन्नहु बेशक वो लमजनून अलबत्ता मजनून है। ठीक है, तर्जुमा तो माशाल्लाह आपका सिद्दीक सब बहुत अच्छा है, लेकिन अरबिक में थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। इस लफ्ज को दोबारा पढ़े, यकादुल लज़ीना के बाद जो लफ्ज है उसको पढ़िए। कफरू, हाँ, ये पहले भी थोड़ा सा आप काफ जो है ना उसका जबर जोड़ा खिंच जाता है, खड़े जबर की तरह। ये काफरू नहीं होगा, कफरू, कफर कफर बोले, फिर से कफरू बोले। गुड, कफरू कफरू, तो आपने इसको ऐसे ही पढ़ना है।
اسی طرح ٹھیک اس لفظ کو پڑھیے، لما سمعوا کے بعد والے لفظ کو پڑھیے. الذکر ذکر آپ پہ کیا ہے، غور سے پڑھیے. سمیع الذکر الذکر الذکر. الذکر. گڈ. اس میں آپ کاف پر جب پڑھتی ہیں نا تو کبھی ایسے لگتا ہے جیسے آپ الذکر آپ پڑھیے، کاف پہ جیسے زبر آ رہا ہے، تو زبر نہیں آنا نا. آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے، شاباش، الذکر. گڈ، ٹھیک ہے. زبردست. اچھا جناب، اور کون سے ساتھی، کون سنانا چاہے گا ساتھی، جس نے کوئی اور آیت اگر سنانا چاہیں تو ثنا عبداللہ آپ سنانا چاہیں گی یا شازیہ علیم؟ جی باجی، میں نے آیت نمبر 47 سنائی. چلیں جی، آپ نے آیت 47 سنائی تھی، اب آیت آپ سنائیں ہمیں 49. سامنے ہی ہے، پہلی آیت ہے. باجی آواز تھوڑی سی ڈسٹریکٹ ہوئی ہے مجھے. آیت اچھا یہ پہلی 49. آیت لولا. 49. جی 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 باجی وہی پڑھ رہے. لولا اگر نہ ہوتی یہ بات ان کے تدارکہ پا لیا اسے نعمتن ایک نعمت نے رب بھی اس کے رب کی طرف سے لنبذا البتہ وہ پھینک دیا جاتا بالعراء چٹیل میدان میں ہوا اور وہ مذموم مذمت زدہ ہوتا. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش، بارک اللہ فیکی. میرے پاس دو ساتھی آئے ہیں، فرا علی اور نور العین. ترجمہ نوٹ سنانا چاہیں گے آپ؟ 1 منٹ ہے میرے پاس ابھی. فرا، نور العین، اسما نادر، اپنا مائک کھولیں. کس کا مائک کھلتا ہے؟ جس کا جی کھل باجی السلام آپ سنا علیکم. کے آئیں اپنے گروپ سے؟ جی میں سنا کر آئی ہوں، سنا ویری دوں؟ گڈ، آپ سب سنا کر آئے، ٹھیک ہے. اچھا جی چلیں جی جی، یہ بتائیے جب تک ہمارا سیشن آف نہیں ہو رہا، کوئی اچھی سی چلے جی، ہمارے 5:15 ہو گئے، سیشن کا ٹائم مکمل ہو گیا. بارک اللہ فیکم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. باب الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا لا انت الہ الا انت استغفرك استغفرک واتوب. واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.